अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक दफ़ा फिर ब्लैक होल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब से ये इदारा बना है, हम मुतवातिर आपके सामने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर प्रोग्राम लाते हैं और कोशिश करते हैं कि समाजी, सियासी और साइंसी मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू हो। उसके लिए हम मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स को ज़हमत देते हैं, उनसे गुज़ारिश करते हैं कि वो यहाँ आएँ और हमें अपने ख़यालात से नवाज़ें। तो आज हमने जिस शख्सियत को यहाँ आने की दावत दी है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, ज़फ़रुल्लाह खान साहब। ज़फ़रुल्लाह खान साहब पाकिस्तान में इस वक़्त उन बड़े लोगों में शुमार होते हैं जिनका पुख्ता यकीन आइन, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती पर है। इनकी पूरी ज़िंदगी तकरीबन इसी मकसद के लिए गुज़री है। ये सहाफ़ी भी रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। समाजी उलूम के मुख्तलिफ़ शोबों पर ख़ासा अबूर रखते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आइनी तारीख़, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लिमानी जमहूरियत, उसको लाहक़ मसाइल, उनके तदारुक के तरीक़े, उस पर ये लिखते भी रहे हैं और बड़े कमिटमेंट के साथ इन्होंने पिछले 30-40 साल में काम किया है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू। ज़फ़रुल्लाह खान साहब। बहुत शुक्रिया और इतना एग्ज़ैजरेटेड तारुफ़। मैं एक तालिब-इल्म हूँ आइन का और जमहूरियत। चलें मान लेते हैं। वैसे होता आम तौर पे यही है कि जो शुरू करता है कि मैं तालिब इल्म हूँ, उससे हम तवक्का यही रखते हैं कि वो बड़ी आलिमाना गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा मौज़ू, चूँकि आपने देखा कि अभी पिछले हफ़्ते ही हम जिस बहरान का शिकार रहे हैं, वैसे तो बहरान पाकिस्तान के लिए कोई नए नहीं हैं, पूरी हमारी 75 साला तारीख़ एक के बाद एक बहरान से गुज़रती रही है। लेकिन जिस बहरान से हम पिछले हफ़्ते में गुज़रे, या जिस ज़हनी अज़ियत से पूरा मुल्क गुज़रा है, वो मेरा ख़्याल है कि एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था और प्रोलॉन्ग था, लंबा। वरना आम तौर पे हमारे मुल्क ने टेक ओवर्स भी देखे हैं, लेकिन टेक ओवर में ये होता है, टेक ओवर हुआ, 8-10 घंटे, 12 घंटे में सूरत-ए-हाल आगे बढ़ गई। यहाँ पर ये था कि 10-12 दिन तक मुसलसल एक हिजानी कैफ़ियत थी। इस वक़्त भी ये सूरत-ए-हाल है कि पंजाब में कोई चीफ़ मिनिस्टर नहीं है 1 हफ़्ते से, और क्या होने जा रहा है कुछ पता नहीं है। और इस दौरान में हमने जमहूरियत और आइन की सरासर पामाली देखी, और वो सियासी जमातें जिनसे हम तवक्का कर रहे थे कि ये जमहूरियत के लिए काम करेंगी, उन्होंने ही जमहूरियत की जड़ें खोदने की कोशिश की और आइन की खिलाफ़-वर्ज़ी बार-बार की गई। तो ये एक ऐसा मौज़ू है जिस पर तफ़सील से गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, और जैसा कि हम जानते हैं कि आज के हालात को माज़ी के हवाले के बगैर समझना ख़ासा मुश्किल होता है। तो आज ज़फ़रुल्लाह खान साहब से हम गुज़ारिश करेंगे कि वो आज के बहरान को माज़ी के कुछ हवालों से हमें समझाने की समझाएँ। और इसमें जो 2-3 बुनियादी बातें हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान का जो जमहूरी ढाँचा, जिसको आप डेमोक्रेटिक डिज़ाइन कह लें, पाकिस्तान का जमहूरी ढाँचा जो है, वो क़याम पाकिस्तान से अब तक किन बड़े मराहिल से गुज़रा है। तो उसके बाद फिर हम मौजूदा हालात पे आएँगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा इस पर, पाकिस्तान के जमहूरी डिज़ाइन या जमहूरी ढाँचा जो है, उस पर थोड़ी-सी बात कर ली जाए, फिर हम मौजूदा हालात पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िर साहब एंड बहुत शुक्रिया द ब्लैक होल के इस कन्वर्सेशन का मौका दिया। मैं क्योंकि डेमोक्रेसी के हवाले से बड़ा पॉज़िटिव ओपिनियन रखता हूँ, तो 3 पॉज़िटिव बातों से शुरू करते हैं, फिर बहरान की दलदल में उतरते हैं और फिर उसकी जड़ें भी तलाश करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान की 75 सालों में ये पहली बार हुआ है कि ना जुडिशलाइज़ेशन से प्राइम मिनिस्टर घर गए हैं, ना कू से गए हैं, बल्कि फर्स्ट टाइम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। और ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जिस अपोज़िशन लीडर को पार्लियामेंट्री इडियम में प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहते हैं, वो वाक़ई प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग साबित हुए हैं और उन्होंने ट्रेजरी अपोजिशन में चली गई, उसमें से कुछ ने रिजाइन कर दिया और अपोजिशन ट्रेजरी में आ गई। ये बड़ी पॉजिटिव बात है। तीसरी पॉजिटिव बात ये है कि कम अज कम एक नजरिया ज़रूरत हमारे अदालती निज़ाम की शनाख्त रहा है। हमें वो नजरिया ज़रूरत की बजाय नजरिया जमहूरियत सामने आता नजर आया है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन में। तो ये तो पॉजिटिव बात है। लेकिन हमारे ख़मीर के कुछ मसाइल हैं। जब पाकिस्तान बना तो हमारी कोई इस खित्ते में इतनी जमहूरी सियासी जमातें और रिवायतें नहीं थी। इवन जो पार्लिमानी इदारों का इर्तका है, बलूचिस्तान की असेंबली तो बनी 1970 में, लेकिन
कलात की रियासत में तो दारुल अवाम भी था, दारुल उमरा भी था। पंजाब असेंबली 1935 के एक्ट के तहत बनी, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी और सिंध में भी। अब वो रिवायतें ना हों कि जमहूरी कल्चर होता क्या है, और बल्कि बड़ी पार्टियों के साथ ही समझौते थे। कांग्रेस थी, डब्ल्यूएफपी उस वक्त के, और आज के खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग हर जगह। लेकिन वो सिस्टम ऐसा नहीं था जो बराह रास्त आवाम से जन्म लेता हो। सूबाई सतह के इलेक्शंस होते थे लिमिटेड फ्रेंचाइज की बुनियाद पे, और वो लोग सूबाई असेंबलियों के लोग आगे जाके जो हमारे 35 के एक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें आए। जब पहली बार क़याम पाकिस्तान, और इसलिए उसमें कोई डेमोक्रेटिक अकोमोडेशन, सिटीजन अकोमोडेशन, ये सारी मिसिंग थी। जब क्राइसिस आया, का आइन बनाने में ताखीर हुई, तो हमने सूबाई इलेक्शन कराए, पहली बार अडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पे, और सारी रियासत के इदारे खौफजदा हो गए, क्योंकि उसमें तो एक तालिब इल्म रहनुमा ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हरा दिया। ये 51 की बात कर रहे हैं आप? जी, उस वक्त के बंगाल में नूरुल अमीन चीफ मिनिस्टर थे। लाहौर में भी जिसकी कैंपेन फैज साहब ने चलाई, मिर्जा इब्राहिम, उन्होंने तीसरी गिनती में आके वो हारे थे, पहली गिनती में वो जीत गए थे। तो उससे हमारी एस्टेब्लिशमेंट खौफजदा हो गई कि जी ये क्या निज़ाम है जिसमें उस्तादगान खाक सामने आ सकते हैं। नतीजतन क्या हुआ, दस्तूर बना, बड़े सालों की मेहनत, 928 दिनों के बाद सिकंदर मिर्जा उस वक्त के वजीर आजम को खत लिखते हैं, जो फिरोज खान नून की फैमिली के आर्काइव में सामने भी आया, कि आइन और मुल्क इकट्ठे नहीं चल सकते। अब जिस मुल्क के क्याम के वक्त से ये सोच चली आ रही हो, आज तक वो मौजूद, और जो आप देख रहे हैं पॉपुलिस्ट ओपिनियन कि जी आइन से ज्यादा हमें अपने लीडर का कल्ट पसंद है। सदर साहब ने हलफ नहीं लिया, स्पीकर रिजाइन कर गए, डिप्टी स्पीकर उठ के चले गए, तो वो क्राइसिस की बुनियादें भी हमें वहां मिली। फास्ट फॉरवर्ड 62 में जो नया आइन बना, उसने कहा पूरी आबादी तो इस अहल ही नहीं है कि वो कोई दानिशमंदाना सियासी फैसला कर ले। हमारे पास आ गया वो जिसे हम बेसिक डेमोक्रेट्स का इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, प्रेसिडेंशियल टिल्ट है। 70 वाज द फर्स्ट मोमेंट जब फर्स्ट पास द पोस्ट को हमने सिस्टम बनाया, और अडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन उस वक्त तक कौम का, मैं यूं कहूंगा कि जमहूरी हाजमा इतना खराब हो चुका था कि वो नताइज को हम हजम ही नहीं कर पाए, और नतीजतन आधा मुल्क दो लख्त हुआ, क्योंकि हमने मेजॉरिटी को रिस्पेक्ट करना कभी नहीं सीखा था। लेकिन 73 का आइन बना, वो 1400 कुछ दिन चला, उसके बाद फिर मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के दिनों में हमारी सियासत ने एक और करवट ले ली जमहूरियत ने, कि हम आज हम एपॉलिटिकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो वो पार्टी लेस डेमोक्रेसी। अंसारी कमीशन रिपोर्ट आई, कायदे आजम की एक पुरानी डायरी भी आ गई कि वो सदारती निज़ाम चाहते थे, उससे पहले कभी नहीं आई थी। तो नतीजतन एक ऐसी पॉलिटिक्स आई जिसमें पैसे वाले, प्रॉपर्टी वाले माफियाज इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल मशीनरी वो अपने दौलत के बलबूते पे आए। 88 में वो चली गई, फिर 88 टू 99 का जमाना एक अडल्ट्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ 58 2B का कुल्हाड़ा, और उसके साथ चलता रहा। 2002 के बाद से एक सिस्टम में स्टेबिलिटी आई कि पार्लियामेंट ने 5 साल पूरे किए। इवन शौकत अजीज साहब वाली पार्लियामेंट, वजीर आजम 3 थे लेकिन पार्लियामेंट ने पूरे किए। दूसरी बार जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून की आई, और अब भी शायद यही गुमा है कि हो। इसकी बेसिस में मसलन जितन मैंने आपको बताया कि 3-4 डिसरप्शंस हैं, हर डिसरप्शन की एक अपना जवाब है। सियासतदानों को पाकिस्तान में बुरा समझा जाता है, हालांकि पहली पार्लियामेंट में 5 पीएचडी थे, वाइस चांसलर्स 2 यूनिवर्सिटियां थी, दोनों वाइस चांसलर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर महमूद, और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर उमर हयात मलिक, फिर शाइस्ता इकरामुल्लाह थी, और बहुत सारे, उनका प्रोफाइल पढ़ें। लेकिन आप अगर स्टेडियम में ला के टीम को बिठा दें और आखिरी बाल ढूंढते रह जाएं कि वो खेलेंगे किस चीज के साथ, तो वो उस तरह से एक पॉलिटिकल कल्चर ग्रो नहीं करेगा। कैबिनेट ऑफ टैलेंट का कॉन्सेप्ट मोहम्मद अली बोगरा के जमाने में आ गया, जो आज तक टेक्नो फिक्सेशंस तक होता हुआ हम कोई मसीहा ढूंढ रहे हैं, पता नहीं ये सियासतदान तो निकम्मे होते हैं, क्या होता है। तो ये एक डिसरप्शन की बुनियादी वजह रही, आइन की तारीख भी और पार्लिमान की तारीख।
ये जो दोस्त सुन रहे हैं, मैं ह्यूमन बॉडी की मेटाफर के तौर पे देखूं तो कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक द सोल, अगर मुल्क एक बदन है तो जिस मुल्क में रूह की तलाश आप 47 से 56 तक और मिल जाए तो आप इतना शॉर्ट लिव्ड 928 दिन, फिर उसके बाद एक शख्स कहे नहीं आज से आपकी रूह ये है, जो अयूब खान साहब का जमाना, फिर भुट्टो साहब के दौर में, लेकिन हमारा आइन रहा ही नहीं है तारीख के बहुत अरसा। अगले साल 50 साल होंगे 1973 के आइन के, लेकिन 77 से 85 तक आइन ही नहीं था। 1999 से लेकर 2002 तक आइन ही नहीं था। इसी तरह मैं कहता हूँ ब्रेन इज अ मेटाफर फॉर पार्लियामेंट, कि जो बात करती है, कानून बनाती है, वो भी 29-30% हमारी कौमी जिंदगी का मौजूद ही नहीं रही। अब सोललेस रहें तो भटकी हुई रूहें होंगे, ब्रेनलेस रहें तो पैरालिसिस होगा जो आज है। एग्जेक्टिव तो साइकोमोटिव है, अब ब्रेन ने तो मैसेज ही नहीं दिया। आपके लॉज हैं आधे कॉलोनियल, जब आप गुलाम थे वो आज भी आपको शहरी नहीं तस्लीम करते। कुछ हैं डेमोक्रेटिक डिसरप्शंस के, उसमें अगेन इट इज अ इंजीनियर्ड पॉलिटी। तो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि डेमोक्रेसी देती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू एसोसिएशन, छीनता कौन है? कॉलोनियल लॉ का सेक्शन 144, ट्रिजन का भी क्लॉज उसी में, या डेमोक्रेटिक डिसरप्शन का 16 एमपीओ। जबकि अगर ये 2002 की कॉन्टिन्यूटी को देखें तो इसमें कल्चर ही बदल गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन का लॉ बन रहा है, ठीक है, अमल हो रहा है नहीं हो रहा है। राइट टू एजुकेशन का बन रहा है, हरेसमेंट के खिलाफ बन रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस क्रिमिनलाइज हो रही है, कमीशन बने हैं, चाइल्ड राइट, ह्यूमन राइट, वेमन राइट, ज़ैनब अलर्ट बना है। तो क्वालिटेटिवली आपको एक डिफरेंस नजर आता है। तो मेरे ख्याल में कहानी तो बहुत तल्ख है। उसके नतीजे में हुआ ये है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट का इतना डेफिसिट है कि हम क्विक फिक्सेस चाहते हैं। और डेवलपमेंट से क्या मतलब है आपका? मसलन आपकी सोसाइटी में जितने आबादी बढ़ रही है, तालीमी इदारे होने चाहिए उतने इदारे नहीं है, जितने हॉस्पिटल होने चाहिए वो हॉस्पिटल नहीं है, जितने घर होने चाहिए उतने घर नहीं है, जितनी कैपेसिटी टू मैनेज सॉलिड वेस्ट होना चाहिए वो नहीं है, जितनी कैपेसिटी टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए वो नहीं है। तो उसका नतीजा क्या हुआ है कि हमें आरजू लगती है कि जो लारा लगा दे, अच्छा ख्वाब दिखा दे, हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन अगर आप मुझे सिस्टमैटिक बात पे कहें कि इसकी गिरह खुलती क्यों नहीं है, ये हम ट्राइकॉटमी भले वो हो वर्टिकल, सूबा, वफाक और लोकल। लोकल गवर्नमेंट। वो लोकल तो हम पाँव के बगैर ही रहे हैं ज्यादा अरसा। सूबे झगड़ते रहते हैं एनएफसी के नाम पे, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है लेकिन वो ऑपरेशनलाइज नहीं होता। एग्जेक्टिव के पास दो कॉलोनियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो पार्लियामेंट को, डेमोक्रेसी को वो वुक्कत ही नहीं देते। एक है सप्लीमेंट्री ग्रांट का। हमारे यहाँ जब भी बजट आता है, डिबेट होती है, जो बजट तकरीर, नई प्रपोजल, 6 सालों के सप्लीमेंट्री पीछे के आइन कहता है कि 1 रुपया नहीं खर्च कर सकते पार्लियामेंट। अमेरिका में शट डाउन हो जाता है हुकूमत का, लेकिन यहाँ पे 6-6 साल के सप्लीमेंट्री ग्रांट्स खर्चे के बाद मंजूर हो जाती हैं। तो एग्जेक्टिव क्यों इसकी रिस्पेक्ट? ज़रा वज़ाहत करेंगे कि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट की जब आप बात करते हैं, क्योंकि आपने 2 चीज़ों को जोड़ा है। एक तो डेमोक्रेटिक डिज़ाइन से हमने बात शुरू की थी। उस डेमोक्रेटिक डिज़ाइन को आपने डेवलपमेंट डेफ़िसिट से जोड़ा है, व्हिच हाँ। इज़ वेरी गुड। हुँ, डायरेक्ट इसका ताल्लुक बनता है। हुँ, लेकिन ये जो डेवलपमेंट का डेफ़िसिट है, जो ज़ाहिर है जमहूरी डेमोक्रेटिक डिज़ाइन के ना होने की वजह से बिल्कुल। डेवलपमेंट डेफ़िसिट हो रहा है। तो इसमें ये जो आप कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का क्या रोल इसमें है? इसको ज़रा इसमें वज़ाहत करेंगे? दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का, एक दूसरा है ऑर्डिनेंसेस। आजकल क्योंकि ज्यादा जिक्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है। अब जब हम गुलाम थे, आपको अंग्रेज सिर्फ ऑर्डिनेंस उस वक्त जारी करता था जब जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोहम हो रही। अदरवाइज उस दौर में भी वो थोड़ी बहुत डिस्कशन और डिबेट के बाद बना। आज 21वीं सदी के 21वें 22वें साल में हमसे डेमोक्रेटिक डिस्कशन और डिबेट्स नहीं हो सकती, हम डेमोक्रेटिक लॉ नहीं बना पाते। ऑर्डिनेंस आता है, स्टैम्प हो जाता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट ये है कि देखें, मेरी नज़र में जमहूरियत हो, फेडरलिज्म हो, ये एक ऐसा परिंदा है जिसके 2 पर हैं, एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक।
پولیٹیکل پہ تو ہمارے یہاں بہت بحث ہوتی ہے اور ہم اسٹرگل بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. اکنامک ڈسٹارشنز جو ہیں اس سوسائٹی کی وہ بڑی خوفناک ہیں، اور آج کے کرائسس میں بھی انسٹیٹیوشنل جو ٹسلز آتی ہیں اس میں کیک چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور کھانے والے منہ زیادہ ہیں، انسٹیٹیوشنل ٹرم میں بھی، انڈیویجول ٹرم میں بھی. سپلیمنٹری گرانٹ یہ ہوتی ہے، اور یہ صرف دنیا کے 2 ملکوں میں رہ گیا ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان، کہیں نہیں. اچھا. انڈیا نے یہ کیا ہے اس میں، کیونکہ یہ کلونیل ہیریٹیج تھی، انڈیا نے یہ کیا کہ 3 مہینے سے زیادہ آپ سپلیمنٹری گرانٹ پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. ورنہ مجھے دنیا میں بتا دیں کہیں نہیں ہوتا. وہ ہوتا یہ کہ آپ کا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، آپ کو بجٹ دیا 100 روپیہ، آپ سے خرچ ہو گیا 300 روپیہ. اب وہ 200 روپیہ جو آپ نے خرچ کیا ہے اس کی تو اپروول نہیں ہے. تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ہماری گورننس میں، ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول، کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے کلونیل لیٹن ورڈ آیا، وہ اپروو ہو جاتا ہے. اور اب کیونکہ پارلیمنٹ کی سٹیمپ اس پہ ضروری ہے، ایوری ایکسپینڈیچر ہیز ٹو بی انڈورسڈ بائی دی پارلیمنٹ. ڈیموکریٹک ڈسٹرپشنز میں وہ نہیں ہوتا، وہ تو ہمارا نظام ہی اور ہوتا ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بجٹ جب پورا ہو جاتا ہے، یہ خاص طور پہ جو نوجوان جمہوریت میں دلچسپی رکھتے ہیں، آخری دن ہوتا ہے کہ سپلیمنٹری بجٹ پاس کرنا ہے. سپلیمنٹری بجٹ کی کاپیاں آپ کے ریگولر بجٹ سے زیادہ ہوتی ہیں. اور اگر آپ پاکستان کی گورننس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے ادارے ہیں، مثلا اس میں آپ کو بہت کم ملے گا کہ بھائی ہم نے 10 روپے زیادہ تعلیم پہ خرچ کر دیے، 20 روپے زیادہ صحت پہ خرچ کر دیے، یا 30 روپے شہریوں وہ تو کی. ان کا اپنا بجٹ ہی تعلیم کا خرچ نہیں ہوتا، ہاں، وہی رہ جاتا تو ہے. وہ جہاں خرچ ہوتے ہیں وہ آپ کو گرہ کھول دے گا کہ کس کا سپلیمنٹری بجٹ ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے، جس پہ عوام کے اندر ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتا. میں اس میں سیاست کی نالائکی کہوں گا کہ انہیں یہ روک دینا چاہیے. ریورس ہو جائے گا کہ if you adhere to your constitutional spirit کہ no expenditure without the prior approval of parliament. اب دیکھیں نا 18ویں ترمیم نے ایک فینس بنایا کہ جج نہیں ہوں گے اگر وہاں اسمبلی نہیں ہوگی. کمیٹی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا رول ابھی ویک ہے. کیئر ٹیکرز نہیں ہوں گے اگر، کئی چیزیں اور ہیں جو نہیں ہوں گی اگر پارلیمنٹ نہیں ہوگی. تو اس طرف بھی بڑھنا چاہیے کہ بھئی کوئی چیز آپ خرچ نہیں کر سکتے وداؤٹ پرائر اپروول آف پارلیمنٹ. اس کے لیے پھر پارلیمنٹ کو بھی کام کرنا پڑے گا. تو آپ دیکھیں گے پوری ایکویشن آف پاور ریورس ہو جائے گی. اب سیاست ایگزیکٹو کے در پہ ہوتی ہے، پھر ایگزیکٹو سیاست کے در پہ ہوگی. بالکل صحیح. تو یہ جو ڈیفیسٹ ہے ڈیولپمنٹ کا، اس کو آپ نے جوڑا سپلیمنٹری گرانٹ سے، اور سپلیمنٹری گرانٹ میں ہمیں یہ سمجھ میں آئی بات کہ جو اصل ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ کے، انسانی ترقی کے، جس میں آپ کا صحت ہو گئی، تعلیم ہو گئی، صاف پانی کی فراہمی ہو گیا، نکاسی آب ہو گیا، بیسک جو سیکیورٹی ہے اندرون ملک کی، لوگوں کی، کہ لوگ محفوظ ہوں، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں، اپنے گلی میں محفوظ ہوں، ان سب کا ڈیفیسٹ ہے. لوگ محفوظ نہیں ہیں، اور نہ تعلیم کے لیے جتنے پیسے دیے جاتے ہیں وہ. لیکن بالکل سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ زیادہ تر غیر پیداواری اخراجات میں جاتی ہے. میگا پروجیکٹس. ٹھیک ہے. اور تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے جو ایکٹرز اور فیکٹرز کیا ہیں، یعنی کون. اب عام طور پہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ناکام ہو گئی یا آئین نہیں چلتا، تو اگر لوگوں سے بات کی جائے تو ہر کوئی اپنا اپنا کہتا ہے نا. کچھ لوگ اگر کسی ریٹائرڈ فوجی سے بات کی جائے تو وہ تو بالکل اسٹریٹ کہہ دیں گے کہ جی سیاستدان ذمہ دار ہیں. سیاستدانوں سے بات کی جائے تو وہ کسی اور کو، کچھ عدلیہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کچھ فوج کو ذمہ دار قرار دیں گے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں اس میں ایک جواب تو یہ سادہ سا ہو سکتا ہے کہ جی سب ذمہ دار ہیں، کہ سب نے حسب توفیق اس خرابے میں کردار ادا کیا ہے. یہ تو ایک سادہ سا جواب ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ایسا سادہ سا جواب نہ دیں، آپ اس کو ذرا اسپیسیفک ہو کر بتائیں کہ اگر 3-4 بڑے ایکٹرز ہیں تو ان میں سب سے بڑے ایکٹرز کون ہیں جو ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں جی، میں اس کے بارے میں بڑا، اگر ہم اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں، سب سے بڑا ایکٹر تو وہ ہے جو ہمیں سیاست کو مسترد کر کے، دیکھیں جس قسم کی سوشیولوجی ہوگی اسی ایجوکیشنل کیپٹل، اسی اکنامک کیپٹل، انہی بزنسز سے لوگ پالیٹکس میں آئیں گے. اور آپ کے ملک میں پالیٹکس فل ٹائم جاب نہیں ہے. جس طرح کئی ممالک ہیں اگر آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں تو آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کرتے بھی ہیں تو انٹرسٹ کی ایکسپریشن کا رجسٹر ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو پارلیمنٹیرین کو وزیر اعظم عمران خان جب بنے تھے تو انہوں نے
अपनी सैलरी स्लिप दिखाई थी, अगर आपको याद हो। जी, जी। 1,98,000 रुपया प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, जबकि आप सोशल मीडिया पे देखें और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उससे कम मिलता है। असेंबली की वेब पे पड़ा है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 85 से ऑनवर्ड जो पॉलिटिकल क्लास आई है वो भी ज़िम्मेदार है। उनका ज़ौक़ थानेदारी और शौक़ ठेकेदारी कौम की तामीर की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। फिर वो जो एक पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग कहें या जो कॉलोनियल इनहेरिटेंस में हमें इंस्टीट्यूशन मिले, भले वो मुसल्लह अफ़वाज हों, भले वो ब्यूरोक्रेसी हो, आप उनके पास देखेंगे तो कंटेम्प्ट देखेंगे पॉलिटिक्स की। वो कभी कैबिनेट ऑफ टैलेंट लाते हैं, कभी खुद भी कैबिनेट में बैठते हैं, कभी टेक्नोक्रेट्स की बात करते हैं, ये वो। और दस्तूर ने इन सब चीज़ों को अकोमोडेट किया। आपको पता है कि अंदाज़ा था फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कि ऐन मुमकिन है कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स से वो टैलेंट ना आए। Constitutionally, every prime minister is entitled to appoint 5 constitutional advisors. Every chief minister is entitled to appoint 5 advisors. जो पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। सिर्फ उनको एक चीज का बार है कि दे कांट वोट, क्योंकि सॉवरेनिटी जो हमारे यहाँ कोडिफाइड सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो है कि इट shall be exercised through chosen representative। तो वो जिस वजह से कई बार ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये विंडो प्रोवाइड करता है। पॉलिटिकल पार्टीज वीक हैं। अब उसको एक जाविया ये है कि आप कह सकते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो शायद आपको कहीं और भी मिल जाए। मेरा एनालिसिस उसमें ये है कि हमारे यहाँ वीक डेमोक्रेटिक कल्चर की एक वजह ये है कि कॉस्ट ऑफ बीइंग इन अपोजिशन हैज बीन रेज्ड। अब उसका एम्पिरिकल एविडेंस देखना जाए, इतने मुकदमे भुगतना पड़ते हैं इक़्तिदार से निकलने के बाद कि हर पार्टी का जो वकील है लीडर का, वो सेनेटर बना हुआ है। अब आप कितनी फीसें अदा करेंगे, क्या करेंगे? हम उसको नॉर्मलाइज करें, कॉस्ट ऑफ बीइंग इन अपोजिशन के उस पे आपको जेल, डंडा, मुकदमा, मतलब वो कंक्लूड भी नहीं होते। लेकिन आपका करैक्टर, आपकी इकोनॉमी, आपका सोशियोलॉजी, पुराने ज़माने में तो आपको नौकरियों से खुडे लाइन, ओएसडी, ये वो पता नहीं क्या कर देते थे। ये भी एक फैक्टर है। फिर जो पार्टियां खुद हैं, उनका कसूर मैं उन्हें एग्जैनोरेट नहीं कर सकता। दे हैव फेल्ड टू कम अप एज ऑर्गेनिक डीप रूटेड इंस्टीट्यूशन इन दिस सोसाइटी। वो पैसे की सियासत की वजह से हुआ है, वो किस वजह से हुआ है, लेकिन एक फैक्टर के तौर पे एग्जिस्ट करता है। और जो फैक्टर सबसे ज्यादा, आप अच्छे ख्वाब कर लें, 7th एनएफसी हमने किया तो हमने उस वक्त सोचा कि हम टैक्स टू जीडीपी रेशो जो उस वक्त 9% थी, इसको इंक्रीज करेंगे और ले जाएंगे 13 to 15% ताकि केक बढ़े, और उस हिसाब से सूबे और वफाक का हिस्सा होगा। अब अगर आप केक प्रोड्यूस ही 1 पाउंड का कर रहे हैं, तो सूबे का हिस्सा भी पेस्ट्री होगा, वफाक का हिस्सा भी सही बात। पेस्ट्री होगा। अगर आप केक को एक्सपैंड कर दें, उसी को 20 पाउंड का कर दें, एवरीवन विल बी बेटर ऑफ। सही। और फिर एक फैक्टर जो 85 की सियासत के बाद ज्यादा आया है, जब आपका स्टेट बैंक कहता है कि भाई आपकी 45% ऑफ जीडीपी comes from informal economy, ये उनके हैं। बाज इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट इसको 50 प्लस भी कहते हैं। तो ये जो सोसाइटी सरवाइव कर रही है, वो शायद आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी की वजह से कर रही है, अनडॉक्यूमेंटेड। ब्लैक इकोनॉमी इज समथिंग डिफरेंट, उससे भी कुछ लोग कर रहे हैं सरवाइव, लेकिन इनफॉर्मल इकोनॉमी से बहुत ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं। तो दीज आर फ्यू फैक्टर। फिर तालीम पे माशाल्लाह मुशर्रफ साहब ने कहा बीए की शर्त लगाएं। भाई ये शर्त वो लगाए जिसने तमाम मुआशरे को तालीम दे दी हो। सही बात है। बिल्कुल। अच्छा, आप एक अक्सर बात करते हैं आपसे पहले भी बात हो रही थी, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का क्या कॉन्सेप्ट है? यानी मैं जो इससे समझता हूँ, अगर उर्दू में अपने नाज़रीन के लिए हम बात करें कि ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसी जमहूरियत के जिसमें कुछ सब्सटेंस हो, जो मवाद हो या उसकी कोई बैकअप सपोर्ट हो। तो जब आप सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो आप इसको कैसे हमारे नाज़रीन के लिए
اس کو وضاحت کریں دیکھیں اس کا۔ جی، جو گلوبل ڈیفینیشنز ہیں وہ تو سمپل ہیں کہ آپ ڈیموکریسی ایک ایسپریشن ہے، میں اس میں نہیں جاتا کہ یہ کیپٹلزم کی ایکسٹینشن ہے کیا ہے. ڈیموکریسی ان ون فارم اور ان ادر، ون پارٹی ڈیموکریسی آپ کو چائنا، فارمر سوویت یونین کے ایسٹرن بلاک کے کنٹریز میں ملے گی. ملٹی اس کو آپ پارٹی ڈیموکریسی کہیں گے؟ ون پارٹی ڈیموکریسی کہیں؟ دس از اسٹیبلشڈ ماڈل آف ڈیموکریسی. اچھا، بعض لوگ اس کی کوالٹی پہ لوگوں کو ڈیبیٹ ہے، اس کی پلوریلٹی کو کنٹیسٹ کیا جاتا ہے. اچھا، پھر ڈیورجر لا ہے، فرینچ پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے کہ جس سوسائٹی میں فیئر پولیٹیکل کمپٹیشن کے چانسز ہوں وہاں پہ ایونچولی ٹو پارٹی سسٹم ایوالو کرتا ہے. اچھا، برطانیہ جیسے مدر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں، ٹوریز اینڈ ویگ سے نکل کر جب ایک سوشیولوجی چینج ہوئی تو لیبر پارٹی آ گئی. وی تھاٹ ہمارے یہاں بھی کوئی تھرڈ پارٹی آئے گی، لیکن وہ آ گئی؟ وہ آ گئی، لیکن وہ جس اس کا انالیسز ایک سیپریٹ ڈسکشن میرٹ کرتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہے وہ رول آف لا ہے. اور جب یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ ہم 15 سپٹمبر کو منائیں گے، اور ٹو بی آنیسٹ آئی واز پارٹ آف دیٹ پروسیس ان اے سینس کہ سول سوسائٹی، گورنمنٹس، اور اس کا تھا قطر میں کانفرنس ہوئی، بڑی ڈیبیٹس ہوئیں کہ بھئی ہر ملک میں ماڈل تو ڈیموکریسی نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ماڈل ہے، اور ٹو بی آنیسٹ کئی ملکوں میں چینج بھی ہو رہا ہے، اٹ ٹرانسفارمز. تو انہوں نے کہا کہ مقصد یہ ہے کہ کیا لوگوں کو، جو لوگ انہیں گورن کرتے ہیں وہ انہیں خود چنتے ہیں، اور جب وہ ان سے خوش ہوں تو دوبارہ چن سکتے ہیں، ناراض ہوں تو انہیں نکال سکتے ہیں. یہاں سے کوالٹی کا اسٹیبلش ہوتا ہے. لیکن آؤٹ کم تو پرسیوٹ آف ہیپینس کہیں، لائف اینڈ لبرٹی کی پروٹیکشن کہیں، یا آپ کو باہر کے محاورے لگ رہے ہیں تو آئین پڑھیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے فرسٹ فنکشن آف آور اسٹیٹ، قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر سے لائف اینڈ لبرٹی کی پروٹیکشن ہے. یہاں نہ لائف کی پروٹیکشن رہی ہے، نہ لبرٹی کی پروٹیکشن رہی ہے. تو پاکستانی ڈیموکریسی کا یہ وہ جو کرائسس ہے، میں اس زاویے سے دیکھتا ہوں کہ ہماری ساری سٹرگلز 75 سال میں، یہ کوئی لمحہ خوشی کا نہیں ہے کہ ہم پلیٹینم جبلی منا رہے ہیں یا ڈائمنڈ جبلی منا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس آج بھی سٹیبل پریڈکٹیبل سسٹم آف گورننس نہیں ہے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے کہ یہ ٹرم ہوگی، اس دن ختم ہوگی، اتنے میں الیکشن ہوگا، اتنے میں سب کچھ ہوگا. اب ہم تھوڑا سا اس کے کویگ مائر میں بھی چلے گئے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں ہماری ڈیموکریسی ریچولسٹک اور پروسیجرلسٹ ہے. ریچولسٹک کا مراد یہ ہے کہ پارٹیاں بھی نظر آتی ہیں، الیکشنز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. 99 تک تو ہم ووٹ ان کرتے تھے، ووٹ آؤٹ نہیں کر پاتے تھے. اب تھوڑا سا ہوا تھا کہ چلو پیریوڈک الیکشن ہوتے ہیں اور ووٹ آؤٹ بھی کر لیتے ہیں. تو ریچول سے بیونڈ ہم جاتے نہیں ہیں. مینیفیسٹوز کے اوپر ڈیبیٹ بہت کم ہوتی ہے، پارٹیوں کی اکاؤنٹیبلٹی، ان کی پرفارمنس کے اوپر بہت کم ہوتی ہے. تو ریچول کو ہم نے ایٹ لیسٹ کنسولیڈیٹ کر لیا ہے، جو کہ ابھی تھوڑا سا ڈاواڈول لگتا ہے جو ابھی یہ بحران ہم نے دیکھا. کیونکہ ایک سیگمنٹ آف پالیٹکس کچھ اور ڈیزائر کر رہا تھا. میں نے بینر پڑھے پی ٹی آئی یا ماشاء اللہ، یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھے. دوسرا پروسیجرلسٹ ڈیموکریسی ہے، آئین بھی ہمارا پروسیجرلسٹ ہے، لیگلسٹک ہے. اب جس طرح آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ اتنی صبر کرنے والی یہ قوم نہیں ہے کہ 14 دن بعد اجلاس ہوگا، 7 دن ڈیبیٹ ہوگی. تو یہ جس سوسائٹی میں رکھا گیا، یہاں تو 21 دنوں میں جوڑ توڑ اتنی ہو جاتی ہے، انسٹیٹیوشنل پارٹنرشپس اور ری الائنمنٹس ہو سکتی. تو کیوں نہیں ہم کر سکتے کہ یہ 6 دنوں میں ہو جائے، 4 دنوں میں ہو جائے. اچھا، جس آرٹیکل کو ہم چھیڑتے ہیں اس کے گرے ایریاز زیادہ نظر آتے ہیں. تو دنیا میں ایک روایت ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل ریویو کی، کہ آپ مثلا انڈیا میں یہ سن 2000 میں بڑی ڈیبیٹ چلی کہ جو ہمارے فور فادرز نے اس وقت کی ٹیکنالوجی، اکانومی، سوشیولوجی، سوشل ایجوکیشنل کیپٹل مختلف تھا. تو جو کانٹریکٹ ہم نے سائن کیا آج کی آئی ٹی جنریشن اور سب، اس کی کیسے بائنڈ کریں، چینج ہوا ہے. شکاگو یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی ہے، ایوریج لائف سپین آف اے کانسٹیٹیوشن. انہوں نے کہا اگرچہ 200 سال پرانا آئین بھی ملتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو وہ 17 سے 20 سال کہتے ہیں، which closely ties to ابن خلدون سائیکل آف ہسٹری کے جنریشنل شفٹ آ جاتا ہے، ایسپریشنز میں آ جاتا ہے. تو وائی ناٹ ٹو ڈو سٹیزن لیول پہ بھی ہم کر سکتے ہیں.
ہم اسٹیٹ لیول پہ بھی ہونا چاہیے. ہم نے 18th امینڈمنٹ میں کیا, لیکن دیٹ واز مور ٹو address the federal provincial imbalances. Couple of rights were added, like right to education, right to information, fair trial, due process of law. لیکن ہمیں ایک ایک آرٹیکل کو دیکھ کے کہ بھئی اس کے امیجنری سینیریوز ڈیولپ کریں کہ اگر یہ, ورنہ ہر بحران میں یہ راتیں جاگنا, قوم کی شبداریاں بہت ہوئی ہیں اس بحران میں. ویسے بھی رمضان تھا لیکن بہت ایک نرو بریکنگ قسم کا صورتحال رہی. تو اگر آپ نے سبسٹینٹیو ڈیموکریسی پہ جانا ہے تو ایچ اینڈ ایوری آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن مسٹ پروٹیکٹ لائف لبرٹی آف سٹیزن. اور جب ہم لائف کی بات کر رہے ہیں تو صرف زندہ رہنا نہیں ہے, کوالٹی آف لائف جس میں ایجوکیشن بھی ہو, ہیلتھ بھی ہو, سب کچھ ہو. بالکل. اچھا, اب سوال و جواب پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں, کیونکہ یہ بڑا میرے خیال میں ریلیونٹ ہے اس سے, کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی سے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ قانون ساز ادارہ ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی سا بھی قانون بنائے, اور چونکہ وہ بنیادی طور پہ قانون ساز ادارہ ہے تو وہ جو بھی قانون بنا لے اس کو کوئی اور سپرا پارلیمنٹری ادارہ, عدلیہ وغیرہ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا 70s میں انڈیا میں جو وہ بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن کا ایک کانسیپٹ آیا, تھیری, ایک وہ جب اندرا گاندھی نے 1975 میں ایمرجنسی لگائی تھی تو انہوں نے آئینی ترامیم کی تھیں, اور ان آئینی ترامیم کو پھر وہاں کے کورٹ نے بعد میں وہ ختم کیا اور کہا یہ کہ جی یہ ترامیم جو ہیں وہ بھارت کے آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہیں, اس لیے پارلیمنٹ کو, بے شک پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ ہوگا لیکن اس قانون ساز ادارے کو بھی ایسا قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے جو آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہو. یہ بھارتی عدالت کا, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. اس کو پاکستان میں بھی اکثر اٹھایا جاتا ہے اس بات کو. اچھا, دوسرے ملکوں میں اس کی مثالیں کم ملتی ہیں کہ جہاں پر عدلیہ نے آئین کے بنیادی ڈھانچے کو کے بارے میں بات کی ہو. اب تو میرا سوال آپ سے اب انڈیا میں بھی اس سے جوڈیشری کچھ پیچھے ہٹی ہے. اچھا, جی تو اس میں جو کاؤنٹر آرگیومنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی اگر آپ کو آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کرنا ہے تو وہ پھر قانون ساز پارلیمنٹ نہیں ہوگی بلکہ وہ آئین ساز پارلیمنٹ ہو, یعنی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نہیں بنائی جائے, اور وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا بنیادی کام ہی یہ ہو کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنائے, نہ کہ ایک عام قانون ساز ادارہ کرے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ دیکھیں, دو باتیں. ایک چیز تو بڑی کیٹیگوریکل کہ لا تو کلونیلزم کے زمانے میں بھی بنتے تھے. مثلا ایون دی کلونیل پروجیکٹ واز لیجسلیٹڈ ان دی ہاؤس آف کامنس. جی, اپارتھائڈ بھی لیجسلیٹڈ اپون ریالٹی تھی, سیگریگیشن بھی لا تھا. تو اس پہ جو ماڈرن ڈیبیٹس ہیں, لا مسٹ بی لاجیکل, لا مسٹ بی لیجیٹیمیٹ, کہ جو بیسٹو کر رہا ہے وہ بھی لیجیٹیمیٹ ہو, اس کے پاس وہ پاور ہو, اور لاجیکل جو سویلائزیشن نے ارتقا کیا ہے اس کو اکاموڈیٹ کرے. اس کو گلوبل سویلائزیشنل بینچ مارکس آئے, اور پھر ایک جو رجیم ڈیولپ ہوا ہے, انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی صورت میں, انٹرنیشنل کووننٹ آن ٹارچر کے خلاف, پورا ایک انٹرنیشنل لا کا بنایا, اور وہ ہیومینٹی نے کولیکٹیولی ایوالو کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی انٹرنلائزیشن ہر سوسائٹی میں مختلف ہے. ماڈرن ڈے کانسٹیٹیوشنز آر ناٹ کاروڈ آن اسٹون. یہ ہمورابی کا آئین نہیں ہے, یہ اشوکا کی تختیاں نہیں ہیں. ایوری کانسٹیٹیوشن کنٹینز این آرٹیکل کہ آپ کے حالات, ضرورتیں, تقاضے بدل جائیں, آپ اس میں امینڈ کر سکتے. اور یہ جو آرگومنٹ ہے کہ آپ نئی دستور ساز اسمبلی بنائیں, یہ بھی اب تھوڑا سا جا رہا ہے, کیونکہ کئی ملکوں میں ہم نے ٹرانسفارمیشن دی. میں ایک مثال دوں, چیزوسلویکیا کی پارلیمنٹ نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ چیک ریپبلک علیحدہ ہوگی, سلوواک ریپبلک علیحدہ ہوگی, they even decided upon to make two countries. تو یہ ہے how civilly in a manner of civility you conduct your disputes. Human society میں disputes بھی ہوں گے, separations بھی ہوں گی, unions بھی ہوں گی, سب کچھ ہوگا. What matters is کہ آپ اسے negotiate کرتے ہو, argue کرتے ہو, convince کرتے ہو, convince ہوتے ہو, یا ڈنڈا مار کے کہتے ہو کہ یہ کرو.
نہیں لیکن پھر سوال یہی آئے گا نا کہ مطلب جو میں آپ کی بات سے سمجھ رہا ہوں وہ تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون ساز اسمبلی کو اختیار ہے کہ وہ جیسا بھی قانون بنائے. قانون تو بنائے گی. اگر وہ قانون بناتی ہے جو کہ مثال کے طور پہ افتخار چودھری کا بیان آپ کو یاد ہوگا. افتخار چودھری جسٹس سابق جسٹس انہوں نے ایک جگہ کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اگر وہ ملک کو سیکولر ڈکلیئر کر دے تو کیا عدلیہ خاموش رہے گی. یہ ان کا بیان تھا, آپ کو ہاں یاد ہے؟ یہ جسٹس افتخار محمد چودھری نے کہا کہ پارلیمان کو ہر قسم کا قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے. اگر پارلیمان نے کہا کہ ملک کو ہم سیکولر بنا رہے ہیں تو کیا عدلیہ خاموش رہے گی اس پہ؟ مطلب یہ کہ وہ اس کو اوور رول کر نہیں, دیں گے. اس میں اب میں آپ کو دیکھیں, یہ کیونکہ پاکستان کی سوشیولوجی میں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اس حوالے سے ڈیبیٹ بہت کم ہوتی ہے. اب جب ہم پاکستان بنا تو آئین کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے فنڈامنٹل رائٹس پہ. فرینچ ریولوشن سے پہلے, امریکن ریولوشن سے پہلے بل آف رائٹس آیا جس کو بعد میں لیجسلیٹ اپون کیا گیا پارلیمنٹس میں, اور پورا ایڈیفس آج بھی اسی پہ کھڑا ہے. برطانوی ٹریڈیشن یہ تھی کہ گلوریس ریولوشن کے بعد وہ سارا بل آف رائٹس تک ان کی پارلیمنٹ میں ایوالو ہوا. پاکستان نے 12 اگست 1947 کو کمیٹی بنائی تھی فار فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز اینڈ میٹرز ریلیٹڈ ٹو مائنورٹیز. اس کی رپورٹس ہیں جس بنیاد بنی 73 کے کانسٹیٹیوشن, اور قائد اعظم نے اس کو خود چیئر کیا. اب یہ ساری جو ڈیبیٹس ہیں کہ پاکستان کی کیا پالیٹی ہوگی, یہ وہ ہمیں مختلف لگے. آج بھی جو آبجیکٹیو ریزولوشن پہ کرٹیسزم وہی ہے جو اگر آپ پارلیمنٹ کی وہ ڈیبیٹس پڑھ رہے ہیں جو اس وقت کچھ ممبرس نے کیا, لیکن سوسائٹی ایک میکنزم بناتی ہے کہ ووٹ اپون ہو جائے گا تو میجورٹی ول ون. وہ بنا, آپ نے آئین میں رکھ لیا. کمس ڈسرپشن. ایوب خان صاحب نے جو 62 کا پہلا آئین بنایا تھا اس میں تو اسلام ہی بھی نہیں تھا, صرف جمہوریہ پاکستان. پھر بعد میں دوبارہ ایڈ ہاں, کیا. فرسٹ امینڈمنٹ سے واپس آیا. اسی طرح آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو اب ہمارا حلف بہت سارا ویل امرسڈ ہے ریلیجس ایڈیم میں. 70 کی اسمبلی میں ایک ممبر تھے مائنورٹیز سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے جو پاکستان میں ادھر جوائن کیا, ان کا نام تھا راجا تیری دیو رائے, چکما ٹرائب والے جو who opted to stay in پاکستان. جب یہ حلف آیا کہ میں اسلام, نظریہ پاکستان جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اس کا حامی اور وفادار رہوں گا, one gentleman stood up and said کہ یہ اوتھ مائنورٹیز کے لیے نہیں ہونا چاہیے. فضل الہی چودھری واز پریزائڈنگ, سوری ایپیسوڈ سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں بنتا, یہ پارلیمنٹ کی کاروائی 100% ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے, آپ جا کے پڑھیں, ہینسرڈ موجود ہوتا ہے. تو وہ صاحب پھر کھڑے ہوئے. یہ اتری دیو رائے ہی نہیں, وہ جو صاحب اپوز کر رہے تھے, یہ 62 کے آئین میں بھی نہیں تھا, یہ 56 کے آئین میں بھی نہیں تھا, یہ بھٹو صاحب انٹائرم آئین میں لائے. تو وہ خورشید حسن میر comparatively progressive politician, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, مائنورٹیز کو بھی ملک کا وفاد. انہوں نے کہا بھائی حلف پڑھو تو صحیح, اس کا مطلب میں وہ اسلام کا حامی اور وفادار کیسے رہے گا. And can you believe the man who was agitating was مولانا مفتی محمود, کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. How much society has declined. اب کسی موضوع پہ مکالمہ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل درست ہے. چلیں اب ہم اس کو ذرا اوپن کرتے ہیں سوال و جواب کے لیے. تو حاضرین میں سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو, کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو رہی اور بڑے ہم نے بہت یوزفل, آپ کے یہ اینیکڈوٹس بڑے کام آتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا. جو فلور از اوپن فار کوسچنز. تو ہاں, بہت اچھی گفتگو رہی, آپ دونوں کو بہت مبارک ہو. تھینک یو سر. میرا سوال آپ سے یہ ہے ظفر اللہ کہ آخر ایک قانون کو لیجیٹیمیسی کی ضرورت ہوتی ہے. بے شک آپ قانون بنا لیں, بے شک آپ یہ کہہ دیں کہ یہ آئین کا حصہ ہے, لیکن جب تک لوگ اس کو دل سے قبول نہ کریں تو بس وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کے رہ جاتا. ہمارے ہاں بہت سے قوانین ہیں جو بنے ہیں اور جن کی پاسداری نہیں ہوتی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک کس طرح سے یہاں چلتی, وہ اشارہ توڑ کر لوگ نکل جاتے ہیں, الٹا چلاتے ہیں, ٹیکس کو ہی نہیں دیتا مگر سب روزے رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک نظریاتی ملک میں وہی قانون چلے گا
جس کو سب نے قبول کیا ہے یا جس کو قبولوایا گیا ہے، تو کیسے ایک مذہبی ریاست میں ایک ایسی ریاست جو اپنے آپ کو نظریاتی کہتی ہے، اس میں پھر اس قانون سازی کا کیا مقام رہتا ہے، اور کیا یہاں پر جمہوریت وہ معنی رکھ سکتی ہے جو برطانیہ میں ہے یا امریکہ میں ہے یا اور جگہوں پر ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں بہت اچھی بات کی ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب، آپ سے تو ہم نے سیکھا ہے زمانہ طالب علمی سے. اس کے دو کنسیپٹس آئے. بادشاہوں کے حکم سے جو قانون بنتے تھے وہ تو تازیانہ ہوتے تھے، اینڈ انفارچونیٹلی ایز آف ٹوڈے ہمارے ہاں آج بھی قوانین کنٹرول کے سینس میں بنتے ہیں. اس کو ڈیموکریٹک سوشیولوجی میں دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں لیگل سوشلائزیشن، کہ آپ سوسائٹی کو بتاتے ہیں، اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، سوسائٹی کو بتاتے ہیں، اس کو اس طرف کنونس کرتے ہیں. اور بعض قوانین ہوتے ہیں جو کوارس کرتے ہیں، مثلا احترام رمضان ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، اگر فلاں کرو گے تو اس طرح. تو ہمارے ہاں دونوں طرح کے قوانین بنے ہیں، لیکن لیگل سوشیولوجی ہم نے نہیں بنائی، اور اس کا میں نے گفتگو میں ذکر کیا تھا کیسے بنائے. میرا جتنے سبسٹینٹیو لاز ہیں وہ کلونیل ایرا کے ہیں، وہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہو، وہ پینل کوڈ ہو، وہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہو، وہ کسٹم کنٹونمنٹ، نیم اینی. اس وقت میں سبجیکٹ تھا، تو آج اس کو ہم نے انڈیجنائز نہیں کیا، ڈیموکریٹائز نہیں کیا. پھر جو میری اکانومی کے لاز ہیں، ٹیکس لا پہلا 79 کا تھا، دوسرا 2001 کا تھا جب ڈیموکریٹک ڈسرپشنز تھی، وہ بغیر ڈیبیٹ کے بنے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کے لاز بغیر ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کے بنے. اب ہماری سوسائٹی کا جو میں کانسٹیٹیوشنل ریویو کی بات کر رہا ہوں، کہ سوشلائزیشن سے ہمیں پتہ تو چلے کہ کون سا قانون قوم مانتی ہے، کون سا نہیں مانتی، پھر ہم اپنی لیجسلیشن کو شفٹ کریں. سوسائٹیز نے کیا ہے، مثلا ابھی برطانیہ نے اپنے قوانین میں سے لیٹن ورڈز کا استعمال ختم کیا ہے. ہاؤس آف لارڈز جوڈیشری کا رول پلے کرتا تھا، دے ہیو کریٹڈ دیئر اون سپریم کورٹ. تو سوسائٹی تو ایوالو کر رہی ہوتی ہے اس سینس میں. دوسرا ہے پوسٹ لیجسلیٹو اسکروٹنی، کہ آپ کرتے ہو کہ قانون بنایا ہے، آپ نے اسے آپریشنلائز کیا ہے. اور اس میں ایک بڑا فیمس کیس ہے، جسٹس جواد اس خواجہ جب چیف جسٹس تھے، جس کی نتیجے میں پرنٹنگ آف لاز، اس کی سائبر سپیس پہ اویلیبلٹی، ٹرانسلیشن کی بات ہوئی. اور اگر ہم لٹریسی ڈیفیسٹ کو دیکھیں تو ڈیجیٹل فارم میں بھی ہونے چاہیے. Sir, even tempered versions of laws were being operationalized at district level judiciary. وہ جب اپیل میں آئے، اسی سے تو وہ کہانیاں بنی کہ بندہ مر چکا ہے، پھانسی لگ چکا ہے، اپیل پروسیس، اس کے اور بھی فیکٹرز ہوں گے. انہوں نے پتہ چلا ایک عقل مند وکیل نے ٹیمپرڈ ورژن آف لا چھاپ دیا اور جج صاحب کو بھی دے دیا، تو فیصلے اور طرح سے ہوئے. تو ہم نے بڑی محنت سے برباد کیا ہے. لیکن اگر مجھے یہ کوئی کہے کہ لا کی ضرورت ہے کہ نہیں، ڈیفینیٹلی کوڈز اور نارمز، پریڈکٹیبلٹی لاز سے آتی ہے. اگر ہمارے لاز irrational ہیں، انڈیموکریٹک ہیں، کلونیل ہیں اپنی اسپرٹ میں، تو ہمیں بہت سخت کام کرنا ہے. دکھ کی بات یہ ہے، بلکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب 73 کے کانسٹیٹیوشن کی ڈیبیٹس ہو رہی، آرٹیکل 8 ہے کہ کوئی لا، کوئی کسٹم جو فنڈامنٹل رائٹس کا وائلیٹو ہوگا تو وہ تو اب پاکستان میں نہیں ہوگا. مولانا شاہ احمد نورانی ریزڈ اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ جو لاز پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں ان کا کیا کریں گے. آئین کی واحد ڈیڈ لائن ہے جس میں لکھا 2 سال کے اندر اندر ان لاز کو کمپیٹیبل ود دی، انہیں سنک کر لو فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ. اور یہ واحد ڈیڈ لائن ہوگی جس میں صرف 6 مہینے کی ایکسٹینشن ہوگی. میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا. اچھا، جب پارلیمنٹ کی ڈیبیٹس پڑھی تو ہوا، لیکن ہوم ورک صفر تھا. ورنہ آج یہ کلونیل لاز کیوں ایگزسٹ کریں، یا ایوب خان کے دور کے لا کیوں ایگزسٹ کریں. لا تو ایک انسٹرومنٹ ہے اور مختصر ہونا چاہیے، سوسائٹی کی رضا سے ہونا چاہیے، اسی لیے ان کے ریپریزنٹیٹیو بناتے ہیں.
اس کی الٹرا وائریز کو ابھی ہمارا سپریم کورٹ دیکھتا ہے، لیکن جتنے ہم نے پروسیجرل کانفلکٹس دیکھے ہیں لا کی امپلیمنٹیشن کا یا تو مے بی ایک ڈبیٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ہو سکتی ہے، لیکن جو عام لوگوں کا رویہ ہے، سوری ٹو سے، وہ ڈیموکریٹک ڈسرپشنز میں آیا. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، وہ یہ ہے کہ واٹ از دا سورس آف لیجیٹیمیسی. وہ تو الیکٹڈ لوگ ہیں سر. ہم الیکٹڈ لوگوں کو کیوں مانے؟ بس انہوں نے بس کسی طرح سے وہ پوزیشنز حاصل کر لی، لیکن ہم آئین کو مقدس نہیں سمجھتے جیسا کہ دوسرے ملکوں میں سمجھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو کیا چیز ہے مثال کے طور پر جو انڈیا میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ وہ آئین اور قانون کی کیوں پاسداری کرتے، اس کا کیوں احترام کرتے، جبکہ یہاں پر بارہا آئین کی خلاف ورزی ہوتی رہی ہے، مارشل لا لگتے رہے ہیں. اور اب آپ نے یہ دیکھا تھا کہ جو تماشا ہوا تھا پچھلے ہفتے، تو اس میں آئین کو تو بالکل ایک طرف کر دیا گیا تھا. گویا کہ یہاں آئین کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ایگزیکٹلی. ادھر کیوں رکھتا ہے؟ کیا سر فرق اس میں بلنٹ آنسر ول بی کہ ہم نے ریلیجس ایڈیم میں پالیٹکس کی، لیکن میں اس کو بھی کنٹیسٹ کرتا ہوں. ہم آپ زیادہ بات کریں لوگوں سے تو کہتے ہیں قرآن اور سنت کی موجودگی میں آئین کی کیا ضرورت ہے. یہ یعنی کہ جب آپ ریلیجن کی بائنڈری میں لائیں گے تو پھر آئین بیچارہ تو کہیں نہیں کھڑا ہوگا. قوانین کو اسلامی بنائیں گے، یہ ڈیبیٹ آپ کی سوسائٹی میں چلتی. مائی آنسر ٹو دیم از کہ سعودی عربیہ میں ٹل 1991 ایگزیکٹلی یہی آرگیومنٹ رہا اور کوئی کانسٹیٹیوشن، ورلڈلی کانسٹیٹیوشن نہیں. جب صدام حسین نے عراق کویت پہ قبضہ کیا، دمام کے اوپر کلیم کیا، گو اینڈ سرچ کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا آئین بنایا، دنیاوی آئین بنایا. کیونکہ دنیاوی آئین جس طرح ہمارا ملک کا آئین شروع ہوتا ہے، پاکستان shall be a federal republic to be known as Islamic Republic of Pakistan. فیڈرل ہوگا، ریپبلک ہوگا. اور سیکنڈ آئٹم میں وہ جیوگرافی کو ڈیفائن کرتا ہے. جب ریلیجس طبقات کہتے ہیں یہ ملک کیا ہوتے ہیں، یہ ڈیبیٹس بہت ہیں. ہمارا جو مسلمانوں کی ایک سوچ رہی ہے وطنیت کے تصور کے اوپر، اس کا بھی ایک ریفلیکشن ہے. پھر ورلڈلی کانسٹیٹیوشن کو ایڈہیر نہ کرنا، حالانکہ انڈونیشیا میں کرتے ہیں. بنگلہ دیش کو بھی فتووں پہ پابندی لگانا پڑی تھی جب ان کی گرہ کھلی تھی سیاست کی. ترکی میں بھی دے ہیو چینج دی کانسٹیٹیوشن. لیکن کئی اور مسلم ممالک میں آپ کو ملتا ہے. ہمارے پاکستان میں ڈیموکریٹک ڈسرپشنز کپلڈ ود ریلیجس ایڈیم، جب ان کے مقابل آپ آئین کو اور قانون کو کھڑا کریں گے تو وہ بے وقت ہو جائے گا، بلکہ وہ وائلنس کو بھی اگنائٹ کرتا ہے. یہاں ججوں پہ اٹیکس ہوئے ہیں، یہاں جج اس کا مرڈر ہوا ہے، یہاں گورنمنٹ فنکشنریز کا ہوا ہے. بلیسفیمی کے بارے میں ایک جج نے فیصلہ کیا تھا لاہور میں، ہی واز کلڈ. تو جب آپ انڈیا نے ریلیجن کو، حالانکہ اب وہاں ہندوتوا پالیٹکس نظر آتی ہے، لیکن ان کی جو سپریم کورٹ ہے یا سب کچھ ادارے ماضی میں رہے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف ایک فینس کھڑا کیا. اور انسٹیٹیوشنل آرکیٹیکچر ایسا تھا کہ جس میں انہوں نے زبان کو، کلچر کو، ریجنز کو اہمیت دے کے اسٹیٹ ہوڈ کو مینٹین کیا. ہمارے اسٹیٹ ہوڈ پہ جو گہرے سائے ہیں ڈیموکریٹک، اب مثلا اس وقت بھی جو کئی لوگ کر رہے ہیں وہ ریاست مدینہ اور پتہ نہیں کس خلیفہ کو بچانے کے لیے ساری جدوجہد کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ تو نہیں کھڑے. ایون صدر مملکت نہیں کھڑے، ہی آپٹڈ ٹو ٹیک لیو. اسپیکر نہیں کھڑے، ہی آپٹڈ ٹو ریزائن. تو اس سوسائٹی میں جہاں پہ پریمورڈیل ٹرائبل قسم کی ایلیجنسز ہوں گی، امرس ریلیجس ایڈیم، وہاں پہ ڈیموکریسی کی نشو و نما اور کانسٹیٹیوشنلزم کی نشو و نما بہت ٹائم لے گی. یورپ میں بھی ہوا وہ انلائٹنمنٹ، رینیسانس، ورنہ تو بادشاہوں کے کیا حکم نہیں ہوتے تھے. تو پاکستانی سوسائٹی 5واں بڑا ملک دنیا میں، ہمیں بہت ساری چیزوں کو ریشنلائز کرنا. I hope sir I tried to
थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल? ज़फ़रुल्लाह साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद दूँगा, आप 2-3 दिन से बहुत खुश हैं, फ़ेसबुक पे भी बहुत खुश नज़र आते हैं, तो आपको बहुत मुबारक हो। At least constitution survived. Constitution survived in whatever state, कुछ ना कुछ in the end it came through. मेरा सवाल एक तो ये है कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे बात की और आपने उसको डिस्क्रेडिट किया, बिल्कुल मैं भी उससे एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हर थोड़े दिन बाद ये ले आते हैं, जिसको आप बहुत सपोर्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। एक तो ये बताएं कि क्यों आप ऐसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, और दूसरा ये कि आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट पे बात की। सप्लीमेंट्री ग्रांट के साथ अगर आप एक और चीज़ पे भी बात कर लें कि हमारे यहाँ जो कानून बनते हैं, और आप और मैं काफ़ी पिछले कुछ सालों में जो एनजीओ लॉज बने हैं, हमने उन पे बहुत बात की है, मगर बाकी कानून भी जो हैं, लेकिन मैं उन पे कहूँगा कि उनमें हम जितना पार्लियामेंट में कानून देखते हैं, वो 2-3 पेज का एक कानून बनाते हैं, उसमें वो नीचे लिख देते हैं बाकी रेगुलेशंस डिसाइड करेंगे। वो रेगुलेशन फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, वो उस कानून से भी कभी बहुत मुख्तलिफ होती है। फिर आगे वो लिखते हैं, उस रेगुलेशन में लिख देते हैं कि रूल्स डिसाइड करेंगे, वो रूल्स तो बिल्कुल ही उससे निकल जाते हैं। तो पार्लियामेंट की क्या फिर उसमें वक़्त रहती है कि पार्लियामेंट ने कुछ बनाया और रूल्स और रेगुलेशंस को कहीं और ले जाते हैं। तो इस पे भी आप अगर थोड़ा-सा कुछ मैं दोनों सवाल ताकि मुझे याद रह जाएं, फिर दोबारा आ सकते हैं। देखिए, एक स्कॉलर हैं पाला न्यूरमबर्ग, उनकी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे, बड़ी डिबेट्स भी हुई। पाकिस्तान में ये रहा क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी को जस्टिस मुनीर का नजरिया ज़रूरत बहुत अव्वलीन दिनों में नसीब हो गया था। फिर बाद में 200 केस है, आसमा जिलानी केस उससे थोड़ा डिपार्चर है, नुसरत भुट्टो केस हो, जितने भी तारिक रहीम केस हो, वो, और या अब ये एक डिपार्चर आया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ें तो उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जिक्र किया था। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो अब उसको कहा जाए तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि शायद ये बायस्ड ओपिनियन है कि समहाउ क्या ये एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है कि छोटे सूबों के प्राइम मिनिस्टर्स को इंसाफ बहुत कम मिलता है। इवन मैंने इस बार ये भी पढ़ा कि क्योंकि आने वाले प्राइम मिनिस्टर पंजाब से थे, फिर इंसाफ मिल गया। तो मैं नहीं चाहता कि इतना टेंटेड इंसाफ हो। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब ये है कि हर सूबे से एक जज बैठा हो, हर सूबे से एक जज बैठा हो, ताकि फेडरेशन को वो मजबूत करे, और कई फेडरेशंस में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। या फिर जजेस की अपॉइंटमेंट, अच्छा एक आप नहीं बनाते तो मैं तो ये कहता हूँ जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत बेंच बनाया हुआ है, ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही बना दें कि अब ये 2 चीजें, हमारा हायरार्किकल सिस्टम है, बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगा चीफ जस्टिस, तो लिहाजा उसका माइंड अप्लाई होगा। अभी पिछले दिनों कोर्ट्स ने फैसला किया है कि सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन भी, ये बाकायदा कोर्ट का फैसला है, वो भी चीफ जस्टिस का प्रीरोगेटिव है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने मीडिया के हवाले से एक सुओ मोटो लिया तो फैसला आया। तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगा तो वो कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन करे, वरना तो हर चीफ जस्टिस की अपनी ट्रिजेक्टरीज होती हैं, अपना बेंट ऑफ माइंड होता है, अपनी ट्रेडिशंस हैं। तो एक ये है, तो इसलिए आई एडवोकेट फॉर दैट। पॉलिटिक्स ने भी मांगा है और हमें करना भी चाहिए, वरना शरीयत बेंच की तरह एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दें। और आप कहेंगे कि ये झगड़े तो कभी कभार आते हैं। अब आप देखें कि इलेक्टोरल पिटिशंस कितनी पेंडिंग पड़ी हैं, कम खत्म हो जाती, आप उसको इन सारे काम, ये अभी सेंसस के ऊपर कितना झगड़ा आया, अभी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है जिसमें वो डेक्लेरेटरी जजमेंट दे सकता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविंसेस या फेडरेशन वर्सेस प्रोविंसेस, तो बहुत सारा काम उसके सामने आ सकते हैं। एनएफसी को डिनाई किया गया इतने अरसे से, उसके ऊपर बात हो सकती है। दूसरा जो आप ये लॉ की बात कर रहे हैं ना, अनलेस वी डू अ डेमोक्रेटिक रीडिंग ऑफ आवर लॉज, अब जो आपने एनजीओ लॉ की बात की, मैं मजहबी मुहावरे में कहूँ तो इसे निकाह पे निकाह कहेंगे कि आपकी एनजीओ एक लॉ के तहत रजिस्टर्ड है, अब आपने चैरिटी कमीशन के निकाह में भी आना है, आपने फलां पे भी आना है, फलां पे भी आना है, तो इसका नुकसान होता है कि आप रूल ऑफ लॉ नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। जब इलेक्शन लॉ 2017 बना था, मैं उस वक्त पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहा था, तो हमने 8 लॉज को स्टडी करके उस कमेटी ने एक लॉ बनाया।
इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इम्प्लीमेंट, जिसने एडजुडिकेट करना है उसके लिए भी एक है, वरना आपको पता है कि इधर भागो उधर भागो, एक को पूरा करो दूसरे को करो। तो हमें ये एनजीओस का आपने मिसाल दी, तो मैं उसी पे, क्योंकि श्रिंकिंग स्पेसेस की बात है, ये कन्वर्सेशंस गनीमत है कि हो रही हैं, वरना तो बहुत नामुमकिनात में से हो गया है। आपका सोसाइटीज एक्ट है जो कॉलोनियल लॉ है, वो आपको पॉलिटिकल एजुकेशन की इजाजत देता है। वेलफेयर का लॉ 60s का है। ट्रस्ट एक्ट कॉलोनियल एरा का है, उसको अब थोड़ा सा इन्होंने टिंकर किया है। अच्छा, फिर आपका जो कंपनीज एक्ट में मौजूद है सेक्शन 42, वो पहले मार्शल लॉ दौर का था, अब 2017 में कंपनीज एक्ट को रिविजिट किया गया, तो उसने भी इन टोटो रिटेन किया है। ऊपर अब आपने FATF और वॉर अगेंस्ट टेरर जो भी कहें, उसके नतीजे में ये चैरिटीज कमीशन और ये वो सारा कुछ डाला है। लॉ के बारे में ये है कि आइन जो देता है वो लॉ नहीं ले सकता, जो लॉ देता है वो रूल्स नहीं ले सकते, जो रूल्स देते हैं वो ऑर्डर्स नहीं ले सकते। दे हैव टू बी, जिसके लिए पोस्ट लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी का कॉन्सेप्ट आया है। पाकिस्तान की सेनेट ने इसकी कमेटी बनाई थी 2017 में, लेकिन एग्जीक्यूटिव उसमें कोऑपरेट बहुत कम करती है। इवन ऐसे लॉज हैं जो अरसे से स्टैचू बुक में है। आई गिव यू एग्जांपल, सिविक एजुकेशन का लॉ, क्योंकि मेरा पैशन था, जातीय पार्लियामेंट ने 2018 में बना दिया, आज तक उसके रूल्स नहीं बने। ये प्रायोरिटी की बात है कि जब आप आइन पढ़ाना ही नहीं चाहते, कानून पढ़ाना ही नहीं चाहते, डेमोक्रेटिक एजुकेशन देना ही नहीं चाहते, वे फॉरवर्ड की बात हुई थी, सिविक एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये लॉज को हम देखें डेमोक्रेटिकली, सिविल सोसाइटी पहल कर सकती है कि वो बना के कोई चीज़ पेश करे, लॉबी करे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि इन द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस पार्लियामेंट अपना ओरिजिनल काम नहीं कर पाती, वो अपनी सही जान जान बचाती फिर रही होती है। बिल्कुल ठीक है। जी, और कोई सवाल? मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। जी जी चल रही है। आपने जो दो अहम गुफ्तगू की हैं, एक तो ये कि जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो दगोदौड़ रही और बार बार बने और ख़त्म होते रहे, और कहीं 73 में जा जी जी 73 में जाकर कहीं एक ऐसा आइन बना जो अभी तक कायम दायम है। तो ये पाकिस्तान में हुआ, जबकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक ही कानून जो है अपना ओन किया, लेकिन वहाँ गालिबन ऐसा नहीं रहा। तो इसकी क्या वजह रही? और जो आपने उनकी बात की सप्लीमेंट्री बजटिंग की, तो उसका कहीं कोई डाटा मिलता है, अवेलेबल होता है? जैसे कि बजट का होता है कि इसकी एलोकेशन ये हुई, इसकी एलोकेशन ये हुई, ये मिलता है? बुक छपती है जी, बाकायदा बुक छपती है, और मैं क्योंकि ये शरारत करता हूँ, हर साल उसकी फोटो अपने सोशल मीडिया पे लगाता हूँ। आई विश कि मीडिया उस पर ज्यादा करे। लेकिन कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन सर, इंडिया में डेमोक्रेटिक कॉन्टिन्यूटी रही है, हमारे यहाँ डिसरप्शंस रही हैं। मसलन जितना हमारे इस मुल्क में सदारती निज़ाम की बड़ी बहस होती है, गवर्नर जनरल का निज़ाम सदारती निज़ाम ही था ना। और पार्लियामेंट का पहला झगड़ा क्या हुआ था, डॉक्टर नासिर साहब मुझे बेल आउट करेंगे, कि असेंट ऑफ गवर्नर जनरल कानून पे लाजमी है कि नहीं। एटलीस्ट मौलवी तमीजुद्दीन केस में तो यही लिखा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद अयूब खान साहब आ गए, उन्होंने अब यहाँ पे कहते हैं सदारती निज़ाम पूरा पैकेज हो तो पार्लियामेंट कैन शट डाउन द गवर्नमेंट द वे इट हैपेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स। हमारी उस सदारती पार्लियामेंट में एक माइनॉरिटी का बंदा नहीं था, और उसके पास फाइनेंशियल पावर्स ही नहीं थी टू पास द बजट। वो आता था, सिर्फ पेश कर देता, डिबेट होती थी। 73 के बाद हुआ, उस 73 के बाद भी दो डिसरप्शंस हुई, ज़िया साहब की भी और मुशर्रफ साहब की भी। जब आप SROs पे इकॉनमी चला सकते हैं, और टैक्सेशन तो अनपॉपुलर चीज़ होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, और SROs में तो आप ओपुलेंस ओवरनाइट क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ मेरा माल पहुंचने वाला है, आप ड्यूटीज कम कर दें, वो पोर्ट से पास हो गया तो आप बढ़ा दें। इसी से ये हमारी पेट्रनेज पॉलिटिक्स परवान चढ़ी है बहुत सारी। आई वोंट गो इनटू डिटेल्स।
दूसरा सोल फैक्टर, मतलब वहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने, आपको मालूम है, ये अलग बात है कि वो दलित थे, जिस तरह कायदे आजम ने भी ट्रेजेक्ट्री तो वही ली थी, लॉ मिनिस्टर तो उन्होंने भी जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया। उन्हें भी अब उस सोशियोलॉजी में जिसको उन्होंने आइन दिया, ही हैड टू चेंज हिज फेथ, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। लेकिन आज के इंडिया में भी आप जाएं तो उनकी मूर्तियां मिलती हैं। अभी ये पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, उन्होंने अब फाउंडिंग फादर्स के साथ अंबेडकर की तस्वीर लगाई। आप ओन कितना करते हो? सॉरी टू से, हमारे यहाँ डिक्टेटर्स से तो शिकवा ही नहीं, वो तो कहते थे आइन कागज का टुकड़ा है, उठा के फेंक दें। आप जाइए किसी सरकारी ऑफिस में, मिलती है आपको आइन की कॉपी, पूछें सेक्रेटरी से कि पढ़ा है, वो कहते हैं जब मसला होता है लॉ मिनिस्ट्री को भेज देते हैं। जजेस, सुप्रीम कोर्ट, वकील दोस्त भी बैठे हैं, लिटरली ऐसे एपिसोड्स मैंने कलेक्ट किए हैं जहाँ चीफ जस्टिस साहब कहते हैं आपके पास आइन की पुरानी कॉपी है, फलां अमेंडमेंट के बाद ये चेंज हो गया। लॉ स्कूल्स में कितना पढ़ाया जाता है। अभी ये जो केस हुआ है जिसमें मोशन और तहरीक और उसका फर्क और ये लीव ग्रांट, क्या इसका मतलब है जो लॉ स्कूल में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। पहले दिन की ऑब्जर्वेशंस, एंड आई वाज वेरी वोकल अबाउट दैट ऑन माय सोशल मीडिया कि सॉरी, ये अगर ये बचकाना सवाल से हमारी एडजुडिकेशन शुरू हो रही है तो देन आई एम अफ्रेड कि पार्लियामेंट को, इंस्टीट्यूशन को कोई समझता भी है कि वो ऑपरेट कैसे करता। इंडिया ने ये किया, दे मेड इट पॉसिबल। अच्छा, फिर वहां पे सिविक एजुकेशन है, हमारे निसाब किताब में पार्लियामेंट नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, आइन नहीं है, हद है तो इस्लामी दफात हैं या कुछ पता नहीं सिलेक्टेड, ये बहुत, और हर ये परपेचुअल मशीन नहीं है कि मैंने पढ़ लिया तो मेरे बेटे को ऑटोमेटिकली आ जाएगा। Everybody has to negotiate meaning of democracy, governance, law के बारे में, सोसाइटी के बारे में उसका क्या ओपिनियन है। हमारे यहाँ कितना हो रहा है, स्टूडेंट्स यूनियन बंद, लेबर यूनियंस बंद, थड़े खत्म हो गए, जितनी भी डिस्कर्सिव प्लेसेस ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन थी वो कितनी लिमिटेड हो गई। और अल्टरनेटिव के तौर पे आप मर्जी जितने मजहबी जलसे कर लें, दिन में 5 बार तो आप कर ही सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आप जो जिस चीज पे आप इन्वेस्ट करोगे ना, उसी का कोई कैपिटल गार्नर करोगे। ना एजुकेशन में है, अब स्कूलों में कहा जाता है कीप क्वाइट साइलेंस प्लीज, और आप चाहते हैं कि वोकल कॉम क्यों नहीं बनी जो डिफेंड कर सके। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं। हैविंग सेड दैट, मैं थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हूँ इस सेंस में कि माजी की तो डिबेट्स चलती रहेंगी और वो अनसेटल्ड डिबेट्स रहेंगी, कंटेस्टेशंस रहेंगी, आर्गुमेंट्स रहेंगे, लेकिन हमें कोई रास्ता ऐसा तो चुनना चाहिए कि आज पाकिस्तान के 75 साल मनाते हुए हम कोई खुशगवार बातें नहीं कर रहे। इसमें 25 ऐड कीजिए जब हमारे बच्चे बैठे होंगे इन हॉल्स में, वो, और आप लोग जो यंग लोग हो यहाँ बैठ के कोई बात कर रहे हो, मुझे बड़ा दुख होगा कि अगर आपकी बातें भी ये, उस वक्त कुछ बातें मुख्तलिफ होनी चाहिए, कुछ सेलिब्रेट करने की होनी चाहिए। फ्यूचर सोसाइटीज डिपार्चर करती हैं, बेहतरी की तरफ जाती हैं। पाकिस्तान में इस बारे में भी बहुत कम डिबेट होती है। बस जी हमारा तो सब कुछ बिगड़ा हुआ है, यहाँ कुछ ठीक नहीं हो सकता। सोसाइटीज हैव ट्रांसफॉर्म, प्रोवाइडेड उसके लिए वो सिर्फ मेरे एक आध गुफ्तगू या डॉक्टर साहब की 2-4 गुफ्तगू से नहीं होगा। उसको उस सोसाइटी की सोशियोलॉजी सपोर्ट करे, उसका करिकुलम सपोर्ट करे, उसकी मीडिया सपोर्ट करे। अब देखिए क्या जमाना था जी, पॉजिटिव रिपोर्टिंग होगी 6 महीने तक, ये कहाँ सुना था। अच्छा, फिर आई होप दे विल बी जनरस टू न्यू डिस्पेंसेशन एज वेल, लेकिन क्या नहीं होगा जी, वो गायब हो जाएंगे तो फिर तो बात नहीं रहेगी। फिर यूथ बल्ज और इतनी ह्यूज पॉपुलेशन, ये बहुत बड़ी क्योटिक सिचुएशन की तरफ जाएगा। अगर हम अपने मैं तो बात कर सकता हूँ
جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں اس پہ کام کرنا ہوگا, انسٹیٹیوشنز کو انویسٹ کرنا پڑے گا. انڈیا میں ہوتا ہے, ٹیکسٹ بکس میں پڑھایا جاتا ہے, اگر آپ ان کی سوشل اسٹڈیز کی کتابیں پڑھیں تو ایون مختلف حکومتوں کے رائز اینڈ فال کی کہانیاں ہیں, اور اس پہ بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ حکومت کیوں ناکام ہوئی تھی, 8th گریڈ کے 9th گریڈ کے بچوں سے. ہمارے ہاں تو حکومت وقت کے علاوہ کسی کا ذکر کرنا تعلیمی ادارے میں ناممکنات میں سے. نہیں, یہاں پہ بتاتے ہیں پاکستان اسٹڈیز کی بکس آپ دیکھیں, اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایوب خان کا دور ہے جو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ ہے. یہ باقاعدہ جو انگریزی کی وہ او لیول کی کتابیں ہیں ان میں پورا چیپٹر ہے ایوب خان پر, ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ. اس میں کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ کیسے انہوں نے آئین توڑا, کیسے قبضہ کیا, کیسے فاطمہ جناح کو ہرایا, کیسے الیکشن میں دھاندلی کی, نتھنگ. پھر آپ 77 کا بھی ذکر ہے, اور 77 کا ذکر یہ ہے کہ جی حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ جنرل ضیاء الحق کو مجبوراً اقتدار پہ, الفاظ ہیں یہ الفاظ ہیں, ان کو مجبوراً جو ہے اقتدار پہ, اور کوئی وہ نہیں ہے اندر کہ جناب کیا کیا. اچھا, یہی حال میں ایک چھوٹی سی ریسرچ کر رہا تھا, جو صحافتی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں خاص طور پہ اردو میڈیم کی, جو ماسٹرز آپ کریں ماس کمیونیکیشن یا جرنلزم کو بھی ماس کمیونیکیشن کر دیا گیا نا. ویسے یہ بھی ایک موضوع ہے ڈسکشن کا کہ کیوں کیا گیا اور اس کا کیا نقصان ہوا, کیونکہ جرنلزم کریٹیکل ہوتی ہے, ماس کمیونیکیشن میں تو آپ تبلیغ کرتے ہیں, تو اور سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ جرنلزم سے بدل کے ماس کمیونیکیشن کر دیے گئے. تو خیر اس میں جو پوائنٹ نکلا وہ یہ تھا کہ جتنی کتابیں میں نے ریسرچ کی اس پر میں نے مضمون بھی ایک طویل لانگ ایسے بھی لکھا کہ جو صحافت کی تاریخ بتلائی جا رہی ہے اور وہ سارے جتنے زیادہ تر لکھنے والے ہیں وہ رائٹ ونگ کے ہیں, دائیں بازو کے ہیں. یا تو یہ کہ ویسٹ کی کتابیں جو تھیوریٹیکل ہیں, جو پاکستان کی صحافتی تاریخ ہے اس میں کہیں پر بھی آپ کو ضمیر نیازی کی کتابوں کا ذکر نہیں ملے گا کہ جو پریس پہ سنسرشپ لگی, پریس ان چینز کیسے رہا, کیسے صحافیوں نے کوڑے کھائے, اس سب کا کوئی ذکر نہیں, سارا کھا ممکن ہے ان کی لائبریری میں ہو ہی نہ. ہاں, تو خیر اگر کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیں, ورنہ پھر میں ان سے کنکلوڈ کرنے کا کہوں گا. کوئی اور سوال پوچھنا چاہیں گے؟ پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں, جیسے ہم نے کہا این جی او لاز کا ایک وہ بات ہوئی, تو اسی کا ایگزامپل دے کے کہ ہمارے ہاں اب ایک فیڈرل سسٹم آ گیا ہے, 18th امینڈمنٹ بھی آ گئی ہے, تو صوبوں نے اپنے قانون خود بنانے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے, اور یہ ابھی ہم نے صوبے کے قانون میں دیکھا, اسلام آباد نے ایک چیریٹی کا نیا لاء پاس کیا, بڑا ایمرجنسی میں پاس ہوا, وہ جوائنٹ سیشن میں اس دن 30-35 بل پاس ہوئے, لیکن اسی کی ایک فوٹو کاپی بلوچستان میں پاس ہوئی. اور ایک صوبے کا یہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے, یہی لاء آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں بلوچستان اسمبلی نے بھی پاس کر دیا. کیوں کیا, کیسے کیا؟ جب میں کیونکہ وہاں کوئٹہ گیا اور میں پورا ہفتے بیٹھا ہوں, 2 باری گیا ہوں یہی این جی او لاز کے اوپر ڈسکشن کرنے, تو ہم نے جب ان کو یہ بولا کہ بھائی اسلام آباد کے لاء میں بھی یہی لکھا ہے کہ جی این جی او کی ہر چیز انگلش یا اردو, انگلش اینڈ اردو میں ہونی چاہیے, اور یہی چیز آپ نے بلوچستان میں بھی پاس کر دی ہے, جہاں پہ کسی چھوٹے صوبے میں آپ سندھی ہو سکتا ہے, براہوی ہو سکتا ہے, لیکن انگلش اور اردو کیوں ہے؟ اور میں نے جب یہ بات ان کو بتائی قانون کی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا آدھا ملک کسی طرح چلا گیا لینگویج امپوز کرنے میں. انہوں نے مجھے بولا یہ بات, میں ایز اے اسپیکر جب ان کو یہ بات قانون سمجھایا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ قانون اسلام آباد میں شاید چل سکتا ہے جہاں انگریزی اردو سب کو آتی ہے یا بہت لوگوں کو آتی ہے, یہ ہمارے اسمبلی نے کیوں پاس کیا؟ تو یہ کیوں ہے کہ فوٹو کاپیز ڈسپائٹ فیڈرلزم فوٹو کاپیز پاس ہو رہی ہیں, چاہے ٹرسٹ لاز ہوں, چاہے یہ چیریٹی کے لاز ہوں, یہ فوٹو کاپیز کیوں پروونشل اسمبلیز پاس کر رہی ہیں, اپنی لاز کیوں نہیں پاس کرے جو ان کو سوٹ کرتے ہیں؟ میں اس پہ آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. جب کریکولم ڈیوالو ہوا, اب تو خیر ہم واپس سنگل نیشنل کریکولم اور انداز میں آ گئے, لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ابھی بھی ڈیوالوڈ ہے. تو ایک صوبے نے لاء پاس کیا, تو کیونکہ انہوں نے فیڈرل پرانے کا کاپی کر کے کیا, تو اس میں لکھا ہوتا کہ صوبہ فردر بھی ڈیوالو کر سکتا ہے. وفاق پہلے کر سکتا تھا, فردر ڈیوالو. تو میں نے کہا یو آر گوئنگ ٹو گیو اٹ ٹو ڈسٹرکٹس. تو اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا عقل, نقل کے ساتھ عقل, لیکن دیٹ از جسٹ سائڈ پہ. جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں نا, اس کے بارے میں ڈیولوشن کا کوئی ذکر خیر نہیں ہے. یہ جو ریاست کے ادارے ڈاج کرنا چاہتے ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو دیٹ از اسٹیٹ ریسپانسبلٹی, اینڈ اسٹیٹ از ڈیفائنڈ ان آرٹیکل 7 فیڈرل, پروونشل, لوکل. تو لہٰذا
اگر آج وفاقی حکومت مثلا امریکہ میں ایجوکیشن ڈیوالوڈ ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ انسینٹیوائز کرتی ہے, کئی پروجیکٹس لے کر آتی ہے, اسی طرح اور ممالک کی بھی آپ کو مثال ملے گی. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ یا ڈیموکریٹک ڈیولوشن کو ڈائیورس کی پیراڈائم میں لیا گیا, جوائنٹ فیملی کی میٹافر میں نہیں لیا گیا. فیڈرلزم کے دونوں ماڈل ہیں, ایک تو اسٹرکٹ ڈیلینیشن آف پاور ہے لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ ڈائیورس کے میٹافر میں ہو. اور فنڈامنٹل رائٹس, رائٹ ٹو ایسوسیشن ہو, فریڈم آف ایکسپریشن ہو, نیم اینی, جو وہ اگرچہ اس میں بہت ifs اینڈ بٹس ہیں, وہ ہمیں کہیں بھی ڈیل کرنا پڑ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کوئی فیڈرل لا بناتے ہیں یا پروونشل لا بناتے ہیں تو اس میں یہ ہمارے ہاں جو افسر شاہی کا مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ ہے تھانے کی حدود والا, کہ میرے پاس یہ ہے تو لہٰذا یہ ہوگا. فنڈامنٹل رائٹس اینی باڈی, اور ہیومن رائٹس منسٹری قطعاً ڈیوالو نہیں کی گئی تھی, اور جو ایون ڈیوالو بھی کی گئی ہیں تو وہ اس کی ڈیفینیشن آپ کو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 اور 2 میں ملتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ہم کیا اس کمیونیکیشن ویکٹرز ویک ہیں ہمارے یہاں, ہمارے ہاں کولیبوریٹو جو جیسچرز ہیں وہ کم ہیں, اور فیڈرلزم پہ کبھی بات ہوگی تو ٹو بی آنیسٹ میں صرف اشارتاً ریزیڈیول پارٹس ہیں. اب ہم نے وہ قائد اعظم کے 14 نکات سے اٹھایا ہوا ہے کہ جی ریزیڈیول پارٹس شل بلانگ ٹو پروونس, کیونکہ نہرو رپورٹ میں اس سے مختلف تھا. اب وہ کلونیل اسی فریم ورک میں تھا کہ ہم اٹانومی لیں گے, اسی لیے شاید 1940 کی قرارداد میں اسٹیٹس کا لفظ بھی استعمال ہوا. جب پاکستان بن گیا ہم نے وہی رکھا ہوا ہے. اب یہ بھی کوئی بائبل نہیں ہے, آپ کو میں ایسی فیڈریشنز بتا سکتا ہوں جہاں ریزیڈیول پارٹس سینٹر کے پاس ہیں, کینیڈا میں ہے, انڈیا میں ہے, وہ تھوڑی سی کنٹرولڈ فیڈریشن ہوتی. تو آپ نے لکھا ہوا کچھ ہے, کرتے آپ کچھ ہیں. تو آپ اس اناملی کو ایڈریس کر لیں. جب ہم کانسٹیٹیوشنل ریویو اگر سٹیزن ریویو کریں تو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آئین میں کچھ اور لکھا ہوا آپ کر کچھ اور رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سوسائٹی کو کانسٹیٹیوشن کنٹور پہ چلنے والی سوسائٹی بنانا ہی نہیں چاہتے, رول آف لا والی سوسائٹی بنانا ہی نہیں چاہتے. سر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے خیال میں جمہوریت کی بنیادیں کن 3-4 چیزوں پہ رکھی جا سکتی ہیں تو وہ کیا ہیں آپ کے خیال؟ ایک ٹالرنس سے بھی آگے بڑھ کے پلورلزم. میں بلکہ اکثر ایک ڈیفینیشن یوز کرتا ہوتا ہوں, ان پالیٹکس یو کانٹ بی ڈارلنگ آف ایوری باڈی, یو ول ہیو یور سپورٹرز, یو ول ہیو یور اپوننٹس. وٹ مینس کہ آپ ڈیموکریٹیکلی اس میں ڈیبیٹ, اور پھر جو لیجیٹیمائزنگ فیکٹر ہے وہ ووٹ ہے, پیریوڈک ووٹ سے. دوسرا اگین پارٹیسپیشن انفارمڈ ہے یا ایموٹیو ہے. ٹیکسس یونیورسٹی میں ایک دفعہ جہاں سے ایمنیٹ کیا کہ ایک تو ہوتا ہے پارٹیاں تقریر کر رہی ہیں اور آپ کنونس ہو جاتے ہو ان کے مینیفیسٹو سے. ایک انہوں نے شروع کیا ڈیلیبریٹو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ان کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں, کہ اسی طرح ایک گروپ میں ایوری باڈی ول بی ڈسکسنگ دی مینیفیسٹو. کتنے کے ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو وہ ڈبیٹ ہی نہیں ہوتی. بلکہ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں گیا ایک لیکچر دینے, تو میں نے صرف بچوں سے یہ پوچھا کہ آپ نے اپنی پسندیدہ پارٹی کا مینیفیسٹو پڑھا ہے, تو 2 نے ہاتھ اٹھایا. تو میں نے کہا اب دیکھیں کتنی وقت کا وہ ہے چینج, کہ جب میں اسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا تو ایسی باتیں کرنے پہ تھوڑی دیر کے لیے اڈیالہ میں سیمسٹر پڑھنا پڑتا تھا. اب اجازت ہے تو آپ پڑھنا نہیں چاہتے اور آپ صرف جذباتی ہو کے اس میں حصہ لینا چاہتے ہو. تو ڈیبیٹس ہوں, ڈسکشنز ہوں, اتنی زیادہ کنورسیشنز کی ضرورت ہے سوسائٹی کو ہر چیز پہ, اور وہ پیسفل ہوں. مثلا یہاں تو ورنہ کیا کچھ ہو جاتا ہے. اس کے لیے پلورلزم کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اور پالیٹکس کسی کی بری ہو سکتی ہے, کسی کی اچھی ہو سکتی ہے. مثلا یہ جو ہم بات بات پہ جب کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا تو فل سٹاپ ہمارا غداری ہوتا ہے, یا پتہ نہیں کافر ہو جانا ہوتا ہے, کیا فل سٹاپ ہمارے بڑے برے ہیں. ہمیں اپنے فل سٹاپس کو ذرا اسٹریچ کرنا پڑے گا کہ ہم ڈیبیٹ کر سکیں, ہم بات کر سکیں, ہم لکھ پڑھ سکیں.
زمانہ تو قیامت کی چال چل گیا. ہم جب زمانے میں تھے اس زمانے میں تو نہ نیٹ تھا نہ ایون سیٹلائٹ میڈیا بھی نہیں تھا. ایک ٹی وی ہوتا تھا تو استاد کی بتائی ہوئی بات ہی حرف آخر ہوتی تھی. یونیورسٹی میں جا کے لائبریری کا کانسیپٹ ہوتا تھا تو پھر ہمارا شیک ہوتا تھا کہ یار انہوں نے تو یہ بتایا تھا, ادھر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے, بات کیا ہے. آج کے بچے کے پاس مثلا میں صرف گوگل اور اس کی بات نہیں کر رہا, ایکڈیمک سرچ انجنز ہیں, ایکڈیمک لیکچرز مل جاتے ہیں, آرٹیکلز مل جاتے ہیں, ای بکس مل جاتی ہیں. چھوٹے بچوں کے نالج یا انفارمیشن اپروپریشن کے میکنزم بدل گئے ہیں. تو اب آپ پوسٹ ٹروتھ ریالٹی پہ پوسٹ ٹروتھ اسٹیٹ بنانا چاہیں تو وہ بڑی فیک ہوگی. پیپل وانٹ سم تھنگ. میں یہ نہیں چاہتا کہ سارے ایک ہو جائیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو یہ ہنر آ جائے کہ ہم نے ڈیموکریٹکلی نیگوشیٹ کرنا ہے اور اپنی پوزیشن لینی کیسے ہے, ڈیفینڈ کیسے کرنی ہے, اور دوسرے کی پوزیشن سننی کیسے. تو یہ کلچر بنانے کے لیے بہت دیر لگے گی, اور اس سے تو انکار ہی نہیں ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہو. اگر ایک ہاری فیوڈل کا مرہون منت ہے اپنی جھونپڑی وہاں بنانے کے لیے, ایک ڈیلی ویجر مرہون منت ہے اپنی تھرڈ سورس امپلائمنٹ کی کنٹینیوٹی کے لیے, اور اسی انڈسٹری کا مالک الیکشن لڑ رہا ہے, تو تھوڑی سی اکنامک جو ڈیموکریسی کی بات ہے وہ فریڈم ہونا چاہیے. مثلا میں اکثر پوچھنا منیمم ویجز ہیں, امپلیمنٹ کون کرتا ہے, مانیٹر کون کرتا ہے؟ بہت کم میکنزم ہے, صرف کہہ دینا نہیں ہے. اور اگر میں معاشی طور پہ, ہم جانتے ہیں دیہاتوں کی سوشیالوجی سے میرا تعلق ہے, خود دیہات میں پیدا ہوا, کہ وہاں تو اگر کسی غریب گھر کا بچہ پڑھ جائے تو اسے FIR کسی مقدمے کی ہوتی تھی, اسے بھی ڈالو تاکہ یہ کہیں آگے نہ جائے. تو ہماری سوشیالوجی کوئی اتنی ہیومین نہیں ہے, اور اس میں جو اکنامک امپاورمنٹ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اور اس کی مثال دیتا ہوں کہ یورپ میں یہ نہیں کہ خواتین کو رائٹ ٹو ووٹ وہ اس لیے نہیں دے, ہے ان کی ہسٹری, ویمن کو وچز کہہ کے برن بھی کیا کرتے تھے, لیکن اس وقت رائٹ ٹو ووٹ واز ٹائڈ ٹو رائٹ ٹو پراپرٹی. تو ایون جب برِ صغیر میں بھی آیا تو منیمل پراپرٹی کی جو کلازز تھیں, جو وہ اس کو ایکسپینڈ کرتا گیا. تو اب سوسائٹی میں ایک پازیٹیو بات ہے کہ ویمن انہیریٹنس کے لیے لا ہے, اور ہم نے ایک لا ایسا بنایا ہے کہ ٹرانسفر ہی نہیں ہوگی جب تک حصہ نہیں دو گے. اب آپ یعنی کہ کاغذوں میں تو ایٹ لیسٹ دینا شروع کرو گے. تو یہ ایک ثبات, ایک تغیر ہے زمانے کو, ایوولوشن پروسیس رہے گا اکنامک فریڈمز کے ساتھ. اب مثلا ایجوکیشن کوالٹی نہیں, لیکن ایون ٹرمز آف کوانٹٹی پھیلی ہے, جس میں اچھے برے پرائیویٹ سیکٹر میں یہ وہ, تو اس کلاس کی پولیٹیکل تھنکنگ اورینٹیشن اور ہے. کل کو مزید بڑھے گی تو شاید مزید بہتر ہو جائے. تو لیکن اس کا کوئی ون ریسیپی فارمولا نہیں ہے. مے بی کل کو نئے چیلنجز آ جائیں تو نئی ریسیپیز بنانی پڑے. چلیے, میرا خیال ہے اگر اور سوال نہیں ہے تو آپ پوچھنا سوال. جی سر, ہمیں فیس بک میں ہماری جو ساری جو گفتگو ہے یہ لائیو چل رہی ہے, تو وہاں پہ بھی کئی لوگ جو ہے سوال پوچھ رہے ہیں. آئی کئی ہوپ کہ سوال وہاں تو پہ گالیاں زیادہ نہیں پڑ رہی ہوں. نہیں بالکل نہیں. اچھا, ایکڈیمک ڈسکشن ہے تو ایکڈیمک سوال ہی ہیں. صحیح. کئی تو کور ہو گئے. ایک سوال جو ہے اسرار کریم کا, وہ میں البتہ رکھنا چاہوں گا. ان کے الفاظ ہیں, میں یہاں دہرا رہا ہوں. شیئر یور ویوز آن ہیومن رائٹس اینڈ دا رائٹس آف مائنورٹیز, ٹرانسجینڈر کمیونٹی اینڈ LGBT کمیونٹی انڈر دی لائٹ آف کنسٹیٹیوشن آف پاکستان. دیکھیں, ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہے, میں نے 12 اگست کی تقریر کا وہ کمیٹی کا ذکر کیا. دس از ون آف ایریا آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ, اور میں نے پارلیمنٹ نے 70 سال کیا ڈیبیٹس کی. کیا میرا ایک چھوٹا سا مونوگراف بھی ہے اس پہ, جو سینٹ نے پرنٹ کیا تھا, شاید اویلیبل ہو. ہیومن رائٹس تو انڈیویزیبل ہیں, ہر انسان کے ہیں. اگر آپ لائف اینڈ لبرٹی کی پروٹیکشن سے شروع ہوتے ہیں, باقی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ آپ نے اسی ہیومن رائٹس کے سمندر سے پک کیا ہے اور پرومس کیا ہے کہ یہ تو جسٹسیبل ہے, اس پہ کوتاہی نہیں ہوگی. اگرچہ ہمارا کوئی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے, مگر میں صرف ایجوکیشن کی مثال دوں. آئین کہتا ہے کہ فری کمپلسری ایجوکیشن ایج بریکٹ ڈیفائن کرتا ہے.
سپریم کورٹ جسے ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے وہاں ایک دفعہ کیس چل رہا تھا، اینڈ آئی ایم ناٹ جوکنگ، ہر انسٹیٹیوشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی کہ اسکول گرمیوں کی فیس لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، سالانہ اضافہ 5% ہوگا یا 7%. I think that conversation and hearing goes against the spirit of the constitution. پھر جب اس کو آپ فردر ڈیپ ڈگ کریں گے تو پتہ چلا پنجاب کے لاء میں لکھا ہوا ہے، اسلام آباد کے لاء میں لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ ول نوٹیفائی دی ایریاز جہاں پہ دینی ہے تعلیم، وہ آج تک نوٹیفائی نہیں کیا. تو لاء بنانے والے بھی بہت سارے کیچز رکھتے ہیں. آئی اسٹینڈ فار مائنورٹی اور میجورٹی. میں کنونشنل سینس میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ قیام پاکستان میں مائنورٹیز نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. جوگندرا ناتھ منڈل یا دلتس کا جو فورم تھا اس نے بھی ساتھ دیا. کرسچین ایس پی سنگھا، یہ کوئی مفتوحہ مائنورٹیز تو نہیں ہے، دے آر ایکول سٹیزنز. تو میں فیتھ کے حوالے سے ہے کہ آئین کے فنڈامنٹل رائٹس میں کہ ان کو ان کے اپنے فیتھ کی پریچنگ، ان کے اپنے فیتھ کے مطابق ایجوکیشنل، ٹیکسیشن وغیرہ وہ سب ہے. اور جو ٹرانسجینڈر پہ بھی پارلیمنٹ نے لاء بنایا. جو آگے مثلا انڈیا نے ریورس کیا جو لاء کلونیل ایرا کا تھا ایل بی جی ٹیز کے رائٹس کے حوالے سے، ہمارے ہاں شاید ابھی اس پہ اتنی کبھی کنورسیشن نہیں ہوئی. لیکن جو رائٹس کا پروسیس ہے یہ بھی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اور ہم تو ابھی فرسٹ جنریشن رائٹس نہیں لے پائے. سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، فورتھ جنریشن، دوز ہو انڈرسٹینڈ کہ یہ اس میں کیا ایوالو ہو چکا ہے. ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس نوشنل ہیں، انسٹیٹیوشنل آرکیٹیکچر بنایا ہے ہم نے. اب میں اگر ایک بات شیئر کروں کوائٹ فرینکلی، میں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو کہ اسٹیچوٹری باڈی ہے اس میں اسلام آباد سے ممبر بنا، لیکن میں 1.5 مہینے کے بعد ہی آ گیا کہ یہ اگر اسے این جی او کے طور پہ چلانا ہے تو وہ میں باہر آزادی کے ساتھ کام کر سکتا ہوں. تو ہمیں ان اداروں کی سوشیولوجی، ان کی اینکرنگ ان سوسائٹی ابھی تک ہماری بیوروکریسی کو سمجھ ہی نہیں آتا. تو بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وائبرنٹ ہیومن رائٹس موومنٹس ایگزسٹ، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایگزسٹ. اب کم از کم بات تو ہوتی ہے بہت سارے موضوعات پہ، لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے. بالکل. چلیں، اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس کو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت اور نو نیڈ، اٹ از پلیزر ٹو ایسی اسپیس کا نصیب ہونا، اور اتنی فرینکنس کے ساتھ اس میں شکریہ والی بات نہیں ہے، بلکہ آئی ہوپ دوبارہ بھی کبھی ہم توقع کریں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ریگولر آتے رہیں، اور ان پروگراموں میں بھی آئیں جہاں آپ اسپیکر نہیں ہوں. آپ حاضرین کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آف کورس ڈاکٹر پرویز بھائی صاحب کا کہ جنہوں نے یہ بلیک ہول بنایا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں اس طرح کی گفتگو کر سکیں. اور جو ناظرین ہمیں فیس بک پہ یا آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.